محترم خواتین و حضرات، 5 روزہ اسلامی کانفرنس اور نمائش کا یہ آخری اجلاس ہے، اور آج کے اس آخری اجلاس کے ہمارے مہمان مقرر جناب ظفر یار پیرانی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور پروگرام کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں اس آخری اجلاس کے باقاعدہ آغاز کے لیے قاری محفوظ الحق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید اور اس کے ترجمے سے اس آخری اجلاس کا آغاز کریں۔ قاری محفوظ الحق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم
وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. محترم حضرات، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20 سے 25 تک آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اسے سرتابی نہ کرو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگر اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو وہ ضرور انہیں سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ ان کو سنواتا تو وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہو، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر انہیں لوگوں کو تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ قاری محفوظ الحق صاحب۔ حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا یہ جو آخری اجلاس ہے ایک خاص موضوع کے تحت منعقد کیا گیا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے مسلمانوں کی سیاسی بے وزنی کیوں۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، خاص طور سے ہندوستانی مسلمان میں جو سیاسی بے وزنی ہے اس کے تعلق سے، اس کے مسائل کے تعلق سے۔ ایک بات مجھے یہ عرض کرنی کہ ابھی کچھ جو لوگ نئے لوگ جو آ رہے ہیں، اس ہال میں جگہ پور ہو گئی ہے، تو جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ان کے لیے الگ سے ایک انتظام کیا گیا ہے نیچی بیسمنٹ میں، وہ کلوز سرکٹ ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، تو وہاں پر اپنی نشستیں حاصل کر لیں، یہاں پر جگہ خالی نہیں ہے۔ حاضرین، آج کے جو ہمارے مہمان مقرر ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ میری مراد جناب ظفر یاب جیلانی صاحب سے ہے جو آج ہمارے مہمان مقرر ہیں آج کے۔ میں ظفر یاب جیلانی صاحب سے بسط خلوص احترام
गुजारिश करता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं। आप उनका इस्तकबाल करें। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, ये आखिरी इजलास तमाम इजलास से इसलिए मुनफरिद और अहम है कि इस आखिरी इजलास में एक ऐसे मौजू पर गौर करने और एक ऐसे मौजू को समझने की कोशिश की जाएगी जो हमारे वजूद से जिसका ताल्लुक़ है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद मुख्तलिफ बताई जाती है। कोई 15 करोड़ बताता है जो सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक है, कोई 20 और कोई 25, कोई 30 और 35 करोड़ तक। लेकिन एक मुतदिल अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद 25 करोड़ से कम नहीं है। मुल्क का बाज़ ऐसी रियासतें हैं जहाँ पर मुसलमानों की तादाद 20% से ज़्यादा है, 35% है, 40% तक है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद मुसलमान जिस तरह तालीम में, माशियात में पसमानदा हैं, उसी तरह से सियासियात में भी वो पसमानदा तस्वुर किए जाते हैं। मुसलमानों की सियासी बेवज़नी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी जमीयत, इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद आज भी मुसलमानों में सियासी क़यादत के फुक़दान का रोना रोया जाता है। यानी ये उम्मत, ये कौम लीडरलेस है, इसकी अपनी कोई क़यादत नहीं है। और ये इतना बड़ा अलमिया है, बल्कि यूँ कहूँ इतना बड़ा सानिया है कि हर दर्दमंद दिल जो मुसलमानों के ताल्लुक़ से, एक मुसलमानों के हवाले से एक दर्दमंद दिल रखता है, वो मुस्तरिब रहता है, बेचैन रहता है, मुतफक्किर रहता है कि आखिर मुसलमानों में ये सियासी बेवज़नी क्यों। बड़े बड़े फ़ैसले मुसलमानों के ताल्लुक़ से कर लिए जाते हैं सियासी ऐवानों में, और मुसलमानों की मर्ज़ी के बग़ैर, उनके मशवरे के बग़ैर, उनकी ख्वाहिश के बग़ैर। जिस तरह से ये अहले इक़्तिदार चाहते हैं, हमें हाँक देते हैं और हम उस समत रवां दवा हो जाते हैं, ये सोचे बग़ैर कि ये जो जिधर की तरफ हमें हाँक दिया जाता है आगे जाकर रास्ता है भी कि नहीं, कुआं है कि खाई है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं होता है। मुल्क की तक़सीम के बाद हमारे अकाबरीन ने, सियासी अकाबरीन ने यह फ़ैसला किया कि मुसलमान अपनी कोई सियासी पार्टी ना बनाएं। ख़ास तौर से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर सैयद महमूद वग़ैरह जो सियासी अकाबरीन में शुमार होता था उन दिनों, उन्होंने ये मुसलमानों को ये मशवरा दिया कि मुसलमान अपनी अलहदा सियासी पार्टी ना बनाएं, क्योंकि अलहदा सियासी पार्टी बनाने से उनको बहुत नुकसान होगा। मैं इसको गलत या सही, मैं इसका तज़किया नहीं करूँगा, लेकिन जिन हालात में वो बात कही गई थी वो हालात थे कि मुस्लिम लीग के सर पर ये एक तरह का एक चोला उड़ा दिया गया था कि मुस्लिम लीग ने चूँकि पाकिस्तान की मांग कर ली है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी थी, लिहाजा पाकिस्तान बन गया है, अब मुसलमानों के लिए कोई अलग सियासी क़यादत, सियासी पार्टी बनाना वो ख़तरे से खाली नहीं है। हमारे अकाबरीन के अंदर एक एहसास जुर्म था कि पाकिस्तान बनने के बाद हमने बहुत बड़ी गलती की है, उसके वजूद में आने से हम बहुत बड़ी सियासी गलती हुई है हमसे, और इस तरह से वो अपने महदूद दायरे में जो है वो महसूर होते चले गए। और एक वक्त ऐसा आया कि मुसलमानों की सियासी बात करना भी जो है एक लायानी बात,
سمجھی جانے لگی بلکہ پرخطر بات سمجھی جانے لگی. اور یہ سب سے بڑی مار ہمیں شمالی ہند میں برداشت کرنی پڑی. ساؤتھ میں، جنوبی ہندوستان میں یہ مسئلہ نہیں رہا. وہاں مسلم لیگ بھی اپنے کسی نہ کسی طریقے سے وہ کام کرتی رہی، مجلس اتحاد المسلمین بھی وہ کام کرتی رہی. لیکن شمالی ہند میں اتنا خوف تھا مسلمانوں میں، کیونکہ زیادہ تر جو یہاں ہجرت ہوئی پاکستان، وہ شمالی ہند سے مسلمانوں کی ہوئی تھی، اور زیادہ تر سپورٹ جو ملا مسلم لیگ کو وہ شمالی ہند سے ملا. تو ایک سیاسی خوف جانے انجانے ہمارے دلوں میں بیٹھا رہا کہ ہم مسلم قیادت کی بات نہیں کریں گے، مسلم پارٹی کی بات نہیں کریں گے، علیحدہ مسلم سیاست کی بات نہیں کریں گے. اور یہ کہا جاتا رہا کہ صاحب اگر ہمیں مسلمانوں کی سیاست کرنی ہے، مسلمانوں کے سیاسی طور پر کچھ کام کرنا ہے، تو مختلف سیکولر پارٹیز میں شامل ہو کر کے ہم کام کریں. یہ تاثر اتنا خطرناک، اتنا گمراہ کن تھا کہ اس کی وجہ سے ہماری کوئی سیاسی قیادت ڈیولپ نہیں ہو پائی. مسلمان سیکولر پارٹیوں میں جاتے رہے اور اپنا وجود کھوتے رہے، اپنی سیاسی صلاحیت کھوتے رہے، اپنا ضمیر کھوتے رہے، اور جس سیاسی پارٹی میں وہ شامل ہوئے اس سیاسی پارٹی کے ایجنڈے کے مطابق، اس کے نظریات کے مطابق، اس کے منصوبے کے مطابق وہ کام کرتے رہے. اتنا بڑا نقصان ہمارا ہوا. میں مسلم مجلس کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ بہت تھوڑے وقت میں ایک تجربہ کیا تھا ڈاکٹر فریدی نے جو بہت کامیاب ہوا، لیکن افسوس کہ ان کے موت کے بعد بھی وہ شیرازہ بکھر گیا مسلم سیاست کا. اتنی بڑی قوم ہونے کے باوجود، اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد ہونے کے باوجود، مسلمان سیاسی طور پر تقریباً صفر ہیں. کسی معاملے میں، کسی شعبے میں ہماری کوئی بھاگیداری نہیں ہے، کوئی شرکت نہیں ہے. ہمارے اس ملک میں ہمارا کوئی سیاسی رول نہیں رہ گیا ہے. بڑے بڑے قوانین پاس ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے قانون وضع کر دیے جاتے ہیں جو ہمارے خلاف ہوتے ہیں، اور ہمارے اوپر لاد دیا جاتا ہے، تعمیل کی جاتی ہے، اس کو نافذ کیا جاتا ہے. ٹاڈا قانون، پوٹا قانون، اس طرح کے قوانین جو صرف اور صرف مسلمانوں کے اوپر نافذ کیے گئے اور تعمیل کیے گئے، ایک لمبی داستان ہے. میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے جس پر ہم نے آپ کو زحمت دی ہے. گزشتہ 5 دنوں سے جس طرح کے موضوعات آپ سنتے رہے، اس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے وہ مسلم امہ سے، اس کے وجود سے، اس کے مسئلے سے رہا. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت اہم، اس لیے خاص طور سے اس کو آخری دن رکھا گیا کہ ہم یہاں سے کوئی رہنمائی لے کر کے جائیں، کوئی یہاں سے کوئی سمت لے کر کے جائیں، کوئی ڈائریکشن، کوئی دشا لے کر کے جائیں یہاں سے ہم. اور اس کے لیے جو ہم نے بہت سے ناموں پر غور کیا، کیونکہ مسلمانوں میں تو قائد کوئی نہیں ہے، لیکن باقلم خود قائدین کی کمی بھی نہیں ہے. تو جہاں پر بقلم خود قائدین کی ایک لمبی فہرست ہو، اس میں کسی کو منتخب کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور ہماری نظر انتخاب، تنظیم کی نظر انتخاب جناب ظفر یاب جیلانی صاحب پہ پڑی، اور ہم نے ان کو زحمت دی. کیوں؟ وہ بھی آپ سن لیں. ظفر یاب جیلانی صاحب، یوں تو بہت سے لوگ اپنے اپنے طور پر انہوں نے ملت کی خدمت کی ہے، مسلمانوں کی خدمت کی ہے، لیکن کچھ باتیں ظفر یاب جیلانی صاحب کی ذات سے خصوصی طور سے وابستہ ہے. میں اس لیے نہیں عرض کر رہا ہوں کہ ظفر یاب جیلانی صاحب ہمارے جو ہے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے سامنے ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ایک حقیقت ہے جس کا میں اظہار ضروری سمجھتا ہوں. ظفر یاب جیلانی صاحب نے اپنا پورا کیریئر ایک خاص مشن کے لیے لگا دیا، اور وہ تھا بابری مسجد کی بازیابی کا. ان کے سامنے ایک بہت بڑا کیریئر پڑا ہوا تھا جہاں وہ سب کچھ حاصل کر سکتے تھے. الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ میں آپ کا جو مرتبہ اور یوں کہوں جو آپ کا دبدبہ ہے، اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں. آپ کے لیے سارے دروازے کھلے تھے کہ جہاں سے چاہتے وہ مراعات حاصل کر لیتے، جہاں سے چاہتے ترقی حاصل کر لیتے، لیکن ان کو اپنا کاسٹ چھوڑنا پڑتا.
اپنا مقصد چھوڑنا پڑتا. لیکن ظفریاب جیلانی صاحب نے بابری مسجد کے کاز کے لیے صرف اس کے مقدمے کو لڑنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، وقف کر دی. میرے خیال سے یہ ایسی مثال بہت کم ملے گی. ظفریاب صاحب کے ساتھ اور بھی لوگ وابستہ تھے، اور بھی لوگوں نے کام کیا. عبد المنان صاحب کا بھی میں نام لوں گا، لیکن اس گروپ کی جو قیادت کی وہ ظفریاب جیلانی صاحب نے کی، اور اپنا پورا کیریئر ایک خاص مشن کے لیے لگا دیا، جس میں بابری مسجد کا مقدمہ اور اس کی پیروی جو ہے سر فہرست ہے. اور کبھی بھی ملی مسئلہ ہوا، کوئی سامنے آیا، مسلمانوں کے تعلق سے کوئی بات کہنی پڑی، تو آپ نے بغیر کسی مصلحت کے، بغیر کسی خوف و خطر کے آپ نے وہ بات کہی. بابری مسجد ایکشن کمیٹی رہی ہو یا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی میٹنگیں رہی ہوں، سب میں آپ نے بھرپور طریقے سے اپنی خدمات انجام دی، اور ان تنظیموں میں آپ کی ذات سے، آپ کی خدمات سے بہت فائدہ ہوا. اب ایک نئی شروعات آپ نے کی ہے، ایک ایسی شروعات کی ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان اپنی کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنائیں گے. سیاسی پارٹی تو خیر بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن اس سے بڑا بھی کام آپ نے کیا ہے، وہ تھا مسلم ریزرویشن کا مسئلہ اٹھانا. مسلم ریزرویشن موومنٹ جو ابھی قائم کیا گیا ہے، اس کے بھی آپ کنوینر ہیں، اور مختلف اضلاع میں، مختلف شہروں میں مسلم ریزرویشن کے تعلق سے آپ جلسے منعقد کر رہے ہیں، ایک پریشر گروپ بنا رہے ہیں. تو جہاں پر مسلم ریزرویشن کی بات کی جاتی ہے تو وہ اس کو فرقہ پرستی سے جوڑ دی جاتی ہے، سامپردائکتا سے جوڑ دیا جاتا ہے. اس کو آپ بہت مضبوطی کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ مسلم ریزرویشن کی مانگ، اس کا مطالبہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی پوری خدمت ملت کے لیے وقف کر دی ہو، اپنی پوری زندگی وقف کر دی ہو، اور ان کی ذات سے بہت فائدہ پہنچا ہے مسلمانوں کو. ظاہر ہے جب کوئی پبلک کوئی شخصیت ہوتی ہے، کوئی عوامی شخصیت ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ شکایتیں بھی جڑی ہوتی ہیں، محبتیں بھی جڑی ہوتی ہیں، شکوک و شبہات بھی جڑے ہوتے ہیں. لیکن ان سب سے بالا تر آپ نے جو کام کیا ہے، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے. یہ بہت ایمانداری کی بات ہے. غلام قوموں کے اندر جو تمام خباثتیں ہوتی ہیں، خباثت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. وہ حکمراں سے اتنا مروب ہوتے ہیں کہ اپنے اندر کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے، اپنے اندر کی جو وفاداریاں ہوتی ہیں، اپنے اندر کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، اس کو وہ خاطر میں نہیں لاتے ہیں، کیونکہ وہ ذہنی طور پر غلام ہوتے ہیں، ضمیر ان کا غلام ہوتا ہے. میں نے بعض مواقع پر ظفریاب جیلانی صاحب کو بالکل مروبیت کا شکار نہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ایسے لوگ، ایسے مجمع پہ جہاں پر لوگ مروب تھے، جھکے ہوئے تھے، وہاں پر آپ نے جو ہے بہت جو ہے اعتماد کے ساتھ آپ نے وہاں پر اپنی بات کہی اور اعتماد کا مظاہرہ کیا. تو میری خوش نصیبی ہے، ذاتی طور پر بھی میں اپنے آپ کو خوش نصیب پاتا ہوں، اور تنظیمی سطح پر بھی یہ ہم اپنی خوش نصیبی اور نیک بختی سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے جلسے میں آپ تشریف لائیں. اور آپ کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ظفریاب جیلانی صاحب آپ کے سامنے جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. میں نے یہ باتیں صرف اس لیے عرض کی کہ موضوع کی نزاکت اور ظفریاب جیلانی صاحب کی شخصیت کے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر دوں. ایسا نہیں کہ آپ ان سے واقف نہیں ہیں یا موضوع کی سنجیدگی سے واقف نہیں ہیں، لیکن یہ میں اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتا تھا. اب بلا تاخیر میں جناب ظفریاب جیلانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب ظفریاب جیلانی صاحب. خواتین و حضرات، آج کے اس جلسے کی جو موضوع ہے، جس کا کہ ابھی ذکر ہو چکا ہے، مسلمانوں کی سیاسی بے وزنی کیوں، یقیناً یہ ایک بہت نازک موضوع ہے
اور میرے لیے مجبوری ہے کہ اگر اس پر پوری دیانتداری سے کھل کر بات نہ کہوں تو یہ ملت کے ساتھ دھوکہ ہوگا، اور کھل کر بات کہوں تو کچھ لوگوں کو ناگوار ہو سکتی ہے۔ لہذا میں پہلے ہی ان تمام لوگوں سے جو مختلف تنظیموں سے وابستہ ہیں یا صلاحیتیں رکھتے ہوئے کسی تنظیم سے وابستہ نہیں ہیں یا اپنے وسائل کو استعمال ملت کے لیے اپنی سوچ کے مطابق کر رہے ہیں لیکن ہمارے لحاظ سے وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں، تو ان تمام لوگوں سے پہلے ہی میں معذرت کر لینا چاہتا ہوں، اور اس سے کھلے دل سے معذرت کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ان کو کسی کو بھی میرے اس خیالات سے کچھ تکلیف پہنچے یا احساس ہو، لیکن میرا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ ایک جائزہ، ایک تجزیہ ایک ایسے مسئلے کا جو یقیناً ملت کے لیے اہم ترین مسئلہ ہے، یعنی میں تمام تنظیموں سے وابستہ ہوں، پرسنل لا بورڈ سے بھی وابستہ ہوں، وہ ایک خاص موضوع پر کام کر رہی ہے، دیگر مسلمانوں کی جماعتوں سے وابستہ ہوں، چاہے وہ ملی کونسل ہو یا جمعیت العلماء ہو، جماعت اسلامی ہو، الگ الگ میدان میں کام کر رہے ہیں، ان کا موضوع، ان کا میدان یقیناً بہت اہم ہے، لیکن سیاسی میدان سے وابستگی نہیں ہے۔ سیاسی میدان میں بھی مسلمانوں کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اب اتر پردیش میں بھی کافی تنظیمیں ہیں جو فی الحال اس الیکشن میں ان کے اپنی آزمائش بھی کر رہی ہیں، یقیناً وہ اچھا کام بھی کر رہی ہیں اور کوشش بھی کر رہی ہیں، الیکشن کے نتائج ان کے مستقبل کو طے کریں گے۔ دوسرے صوبوں میں بھی بعض تنظیمیں بہت مؤثر ہیں، بہت دنوں سے کام کر رہی ہیں، لیکن جو بات آپ کے موضوع کی ہے وہ مسلمانوں کے سیاسی بے وزنی، تو وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، اس کا اعتراف نہ کرنا یہ بددیانتی ہوگی، اور اعتراف کرنا اور اپنی کمزوریوں کے بارے میں یا کچھ اس کے بارے میں نشاندہی کرنا یہ یقیناً ایک طریقے سے اعتراض ہوگا اپنے اوپر بھی اور اپنے ساتھیوں پر بھی اور عوام الناس پر بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ذمہ داری کچھ خاص لوگوں کی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، علماء کرام کی ہے، لیکن یہ ذمہ داری سبھی لوگوں کی ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں کی کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیت دی ہے، کچھ وسائل دیے ہیں اور ان کی کچھ حیثیت بنی ہے، وہ کچھ کر سکتے ہیں اور وہ اب اس معاملے میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں۔ تو میں پوری دنیا کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، میں صرف ہندوستان کے بارے میں، اور وہ بھی ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد، یعنی 1947 کے بعد کے ہندوستان کے بارے میں ہی اپنی رائے دے سکتا ہوں، اور وہ بھی رائے میری جو ہے وہ سب ذاتی مشاہدات اور ذاتی تجربات کی بنیاد پر ہی ہوگی۔ کسی کوئی سائنٹیفک فارمولہ میرے سامنے نہیں ہے جس پر میں آپ کا اظہار خیال کر سکوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذاتی نظریات اور ذاتی مشاہدات اور ذاتی تجربات یہ ملت سے جڑے ہوئے چونکہ ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہم اس کی روشنی میں کوئی نئی سمت متعین کر سکیں یا کچھ نئی کوشش کر سکیں۔ میرا تو کہنے کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو مان کر چلنے میں نہ تو کوئی بے عزتی ہے، نہ ہی کوئی ایگو یا آپ کے کسی چیز کو ٹھیس ہے، بلکہ ایک اعتراف حقیقت ہے، اور اس کے بعد ایک کوشش کا میدان کھلا ہوا ہے۔ سیاسی بے وزنی، اب میں 1947 سے اور 1964 کے پیریڈ کو صرف یہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا کہ دیکھیے واقعہ ایک ہوا، ہندوستان کا بٹوارہ ہوا، مسلم لیگ کا مطالبہ تھا، ذمہ داری کس کی تھی اس پر بحث بہت لمبی ہے، یقیناً میں بھی سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری طرح مسلم لیگ کی نہیں تھی، برابر کی رہی ہوگی، لیکن بہرحال مطالبہ مسلم لیگ کا تھا، ہمارے بزرگوں کا تھا، مسلمانوں کی اکثریت کا تھا، اگرچہ ہمارے ہی بزرگ اس کے مخالف بھی تھے، نام بھی آیا ہے مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا حفظ الرحمان، یہ شخصیتیں، لیکن بہرحال مطالبہ بھی اکثریت کا ہمارا تھا اور وہ ہم کو ملا، مسلمانوں کو ملا۔ تو اس لیے اگر اس وقت ہمارے غیر مسلموں کی طرف سے زیادتی ہوئی یا ہم کو ہمارا حق نہیں ملا تو ایک فطری بات ہے، ہم اس کو لاکھ کچھ کہیں، لیکن 1947 سے اور 1964 کے اس پیریڈ کو ہم اس خانے میں رکھتے ہیں،
اس لیے کہ ہماری طرف سے بھی کوئی اس پر بہت زیادہ احتجاج نہیں ہوا، بلکہ دفاعی باتیں ہوئیں، اور اس وقت وجہ بھی تھی، دفاعی کی کر ہی سکتے تھے، مولانا ابوالکلام آزاد ہوں یا مولانا حفظ الرحمان ہوں یا مولانا حسین احمد مدنی ہوں یا اور مسلم لیگ وغیرہ کے قائد ملت مولانا اسماعیل وغیرہ ہوں، یہ اس وقت یہی کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا۔ بابری مسجد میں بت اسی زمانے میں رکھا گیا، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا حفظ الرحمان کی شخصیت اس وقت بھی اتنی بااثر تھی کہ اس نے نہرو کو مجبور کیا یہ ٹیلی گرام دینے کے لیے کہ ریموو دی آئیڈلس۔ یہ ٹیلی گرام اس وقت دیا گیا، اور اس وقت یہ ایک طریقے سے پھر چیف منسٹر کے لیول سے وہاں پر کلیکٹر کو کہا گیا کہ آپ مورتیاں ہٹائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس تمام پاکستان کے بٹوارے کے بعد بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی، اور یہ ہندوستان میں برادران وطن کا سوچا سمجھا ایک فکر تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ملک سیکولر ہندوستان بنے، اور اس میں وہ کامیاب رہے۔ اس وقت فرقہ پرست طاقتیں ملک میں اتنی طاقتور نہیں تھیں کہ وہ ان لوگوں کو شکست دے دیں۔ اس وقت سن 47 سے 49 کے بیچ جب ہمارا دستور ساز اسمبلی نے بنایا تو یقیناً یہی لوگ حاوی رہے، اور ہندوستان میں سیکولر ملک بنا، سیکولر دستور بنا، جس کی وجہ سے ہماری بہت سی چیزوں کی حفاظت ہوئی ہے۔ تو اس لیے اس پیریڈ کو میں چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں، چونکہ اس وقت اگر بے وزنی آپ سمجھیں تو وہ فطری تھی۔ جتنا کچھ ہمارے لیے ان بزرگوں نے بچایا وہ اس کے لیے ہم ان کے احسان مند ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی بھی ایسی غلطی کی ہو کہ جو ذمہ دار رہی ہو۔ آج کہنے کو بہت آسان ہے، آپ کہہ دیجیے صاحب اس میں جو ہماری کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تھی اس میں ہماری کسی ممبر کی وجہ سے اردو زبان سرکاری زبان نہیں بن سکی، ریزرویشن نہیں ہو سکا، اس وقت ریزرویشن کا مطالبہ نہیں رکھا گیا۔ کہہ دینا تو آسان ہے، لیکن اس دور کو، اس ماحول کو، اس پس منظر کو سامنے رکھ کر میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ ممکن ہو سکتا تھا وہ ان بزرگوں نے، ہمارے ان جنگ آزادی کے مجاہدین نے، جن میں سر فہرست مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آتا ہے، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی اور قوم کو زیادہ مایوس ہونے سے بچایا۔ اب ان کے بعد سنی 60s کے جو کچھ 60s کے پہلی حصے میں ہوا ملک میں، جس طرح فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، اس طریقے سے لوگوں میں ایک جو یہ چیز شروع ہوئی تھی 47 میں، وہ ان بزرگوں کے نہ رہنے کے بعد بڑھتی گئی۔ تو 64 میں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے ایک مرتبہ مسلمانوں نے اس ملک کے محسوس کیا کہ نہیں، ہم کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور متحد ہو کر کوشش کرنا چاہیے۔ چنانچہ مسلم مجلس مشاورت کی شروعات ہوتی ہے، اور ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی ایسی شخصیت سامنے آتی ہے جس نے، میں کہوں گا کہ اتر پردیش میں کم از کم لوگوں کو زبان دی اور بولنے کا حوصلہ دیا، اپنی بات کہنے کی ہمت دی۔ اور پھر ان تمام علماء کرام نے جو اس وقت تھے، اس میں چاہے مولانا علی میاں ہوں یا مولانا مسلم صاحب ہوں، یونس صدیقی صاحب ہوں، ڈاکٹر وغیرہ محمود صاحب وغیرہ، جتنے بھی نام آتے ہیں اس صف کے، وہ سب لوگوں نے مشترکہ کوشش کی، ابراہیم سلیمان سیٹھ ہو یا جتنے بھی لوگ ہوں، کوشش کی۔ اور اس کے بعد یہ کوشش کی کہ ہم اپنی اس بات کو، جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کو کس طریقے سے اپنے برادران وطن کے سامنے رکھیں، اور کس طریقے سے سیاسی ذمہ داران کو ملک کے محسوس کرائے کہ نہیں، ہم اس ملک میں ہمارا ایک وجود ہے اور اس وجود کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ وہ کوشش 64 سے لے کے اور 67 تک کامیاب رہی اپنے طریقوں سے۔ آج یہ کہہ دینا بہت آسان ہے کہ صاحب وہ مشاورت کا وہ تجربہ ناکام ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں تجربہ کامیاب تھا، اس لیے وہ شروعات تھی، وہ اس کے بعد ہی دروازے کھلے، کیونکہ کیرالہ کے علاوہ یا حیدرآباد کے علاوہ باقی کہیں پر سیاسی قوت مسلمانوں کی ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تو وہاں کے حالات اس لیے تھے کہ وہ متاثر نہیں تھے ہندوستان ان کی پارٹیشن سے، نہ کیرالہ متاثر ہوا تھا، نہ آندھرا پردیش اتنا متاثر ہوا تھا، نہ تامل ناڈو متاثر ہوا تھا۔ متاثر تو یہ شمالی ہندوستان تھا جس پر پوری ذمہ داری تھی، اور اسی شمالی ہندوستان میں ہی وہ فرقہ پرست قوتیں زیادہ تر تھیں۔ لہٰذا وہ 64 سے 67 کا پیریڈ ایک طریقے سے بیچ کا وہ پیریڈ ہے کہ جہاں سے ٹھہراؤ پیدا ہوا، جہاں پر آپ کو موقع ملا اپنے وجود کو دوبارہ تسلیم کروانے کے لیے،
اپنے وجود کے لیے کی لڑائی کے لیے یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں، آپ کو کس طریقے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ 67 میں ہی پھر شروعات ہوتی ہے مسلم مجلس کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی۔ ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی مرحوم نے، ان کے ساتھیوں نے محسوس کیا کہ شمالی ہندوستان میں مسلم لیگ کے نام سے شاید زیادہ نفرت ہے، لہذا نام بدل کر بات وہی ہو تو شاید سیاسی جماعت چل سکے، اور سیاسی جماعت کا تجربہ انہوں نے کیا اور وہ اس میں ان کے لوگوں نے ساتھ بھی دیا۔ اب یہاں سے میری شکایت ہوتی ہے شروع کہ ان لوگوں سے کہ جو تنقید تو کر دیتے ہیں مسلم قیادت پر لیکن خود اپنا تعاون نہیں دیتے۔ جب ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی جیسی شخصیت کو، جن کو پیچھے سے حضرت مولانا علی میاں کی بھی تائید حاصل تھی، اس وقت مسلم عوام کا یا مسلم تاجروں کا یا مسلم ڈاکٹروں کا یا مسلم وکلا کا یا اور مسلمانوں کے ایسے طبقات کا کہ جو سوسائٹی میں ایک مقام رکھتے تھے، کتنا تعاون ملا؟ آپ خود الہ آباد سے اندازہ لگا لیجئے۔ یہاں پر ان کے ساتھی شیخ ذوالفقار اللہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جو ہر اعتبار سے الہ آباد کے لوگوں میں بہرحال ایک ایسی گھر تھا کہ جس کے اوپر لوگ اعتماد کر سکتے تھے، اور لکھنؤ میں، اس کے علاوہ 2-3 ضلع اور لے لیے۔ اس وقت کے اتر پردیش میں اس کے علاوہ ان کی آواز کو تعاون نہیں مل سکا، اور لکھنؤ میں بھی نہیں ملا۔ میں تو خود اس کا شاہد ہوں، کیونکہ 74 کا الیکشن میں نے پوری طرح سے ڈاکٹر فریدی مرحوم کے ہدایت کے مطابق، حکم کے مطابق، جو سمجھ لیجئے، لڑایا تھا اور دیکھا تھا۔ تو تعاون نہ ملنے کی وجہ سے ڈاکٹر فریدی کا وہ تجربہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا، آپ کی سیاسی بے وزنی کو ختم نہیں کر سکا۔ جو آج آپ شکوہ کر رہے ہیں، یہ شروعات ہو گئی تھی، انہوں نے اس کو محسوس کر لیا تھا، کوشش شروع کر دی تھی، ظاہر ہے اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے تھے۔ تو 64 میں کی بات جو شروع ہوئی تھی، وہ 67 میں باقاعدہ ایک شیپ، اس نے ایک سیاسی شیپ لے لیا، اور 74 تک وہ سلسلہ جاری رہا۔ لیکن 74 کے بعد، ڈاکٹر فریدی مرحوم کے انتقال کے بعد ختم نہیں ہوا۔ ان کی ٹیم جو انہوں نے جمع کی تھی، اس نے کام اپنا جاری رکھا، جس میں آپ ہی کے شہر کے بہت ہی اہم نام تھے، ذوالفقار اللہ صاحب کے، حبیب صاحب کے، یہ لوگ سب۔ اور ایک مرتبہ پھر موقع آیا 77 کے ایمرجنسی کے ختم ہونے کے بعد، ان لوگوں نے اس وقت کی جو سیکولر جماعت جنتا پارٹی بنی، اس کے ساتھ مل کے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ 77 میں 10 میں 8 سیٹیں انہوں نے جیتی، اور ان کو ایک منسٹری ملی یہاں یو پی میں، ایک منسٹری آف اسٹیٹ وہاں ملا مرکز میں۔ اب یہاں سے آپ پھر دیکھیں گے کہ وہاں پر آ کر تجربے میں ناکامی کس کی ہوئی؟ تنہا ان قائدین کی نہیں ہوئی، ان کی بھی ہوئی۔ آج وہ لوگ نہیں ہیں ہمارے بیچ میں، لہذا ان کے بارے میں کوئی ایسا کمنٹ ہم نہیں کر سکتے، اور کم از کم ان کی دیانت اور ان کے خلوص پر تو کوئی میں سوال نہیں اٹھا سکتا۔ میں ذاتی طور پر لوگوں سے واقف ہوں، لہذا میں بالکل شبہ نہیں کر سکتا کہ کسی بھی طرح سے ان کی دیانت میں کوئی کمی ہو، ان کی ایمانداری، ان کے اخلاص میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد بھی تجربہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ 8 ممبران اسمبلی اور 2 ممبران پارلیمنٹ، بشیر صاحب اور ذوالفقار اللہ صاحب، 2 ممبران پارلیمنٹ کی معمولی جیت نہیں ہوتی ہے۔ آندھرا پردیش میں آج بھی اتحاد المسلمین کے 7 ممبر پارلیمنٹ ہوئے، اور 7 ممبر اسمبلی اور 1 ممبر پارلیمنٹ ہے، اور وہاں میں نہیں کہہ سکتا کہ وہاں پر بالکل سیاسی بے وزنی ہے۔ ابھی حال کا واقعہ چند دن پہلے کا ہے کہ حکومت کو خطرہ پیدا ہو گیا تھا اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اور اس نے ان سے اپروچ کیا، کل ہی اسد اویسی صاحب نے مجھے بتایا، تو انہوں نے سپورٹ دیا، اور ساتھ میں وہ کام کروایا ہے جو شاید پہلی مرتبہ ہوا ہو، کہ جو نوجوان جیل میں تھے ان کو 3-3 لاکھ روپے کا معاوضہ اس کے بدلے میں دلوایا۔ تو یہ سیاسی بے وزنی نہیں ہے، اگرچہ وہ حکومت میں شامل نہیں ہے، لیکن ان کا ایک سیاسی وزن ہے جس کا استعمال موقع بموقع وہ کرتے رہے ہیں۔ ان کے والد نے بھی کیا، جب وہ چیف منسٹر تھا، جس کو کہ 2.5 دن کے لیے ان کو اسپیکر بنایا گیا تھا، اس وقت 6 معاملے انہوں نے حل کروائے، اسی وقت میڈیکل کالج لیا، اسی وقت انجینئرنگ کالج لیا، بینک لیا،
اور کون کون سی اتھارٹی لی، 6 معاملے انہوں نے لے کر تب اس کو سپورٹ دیا تھا. تو یہ تو بارگیننگ کرنے کی صلاحیت ہے، اس کا مطلب وہ بے وزنی نہیں ہے. کیرلا میں بھی ہم کہیں کہیں گے بے وزنی، لیکن ہاں اتر پردیش کا تجربہ ہمارا یہ ضرور رہا ہے کہ ہم سیاسی طور پر نمائندگی حاصل کرنے کے بعد بھی ڈکٹیٹنگ پوزیشن میں نہیں ہو سکے. اور سب سے بڑی تعداد ہماری وہی 77 کے الیکشن میں آئی تھی، جو اب اس کے بعد اب دوبارہ کتنے ہوں گے کہ 2012 کا الیکشن بتائے گا. لیکن اب اس میں جیسا میں نے کہا کہ ڈاکٹر فریدی اور ان کے ساتھی انہوں نے پوری قوت سے پورے اخلاص کے ساتھ کام کیا. رسپانس کم ملا، اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ہم سب ذمہ دار ہیں کہ جو آج تنقید کرتے ہیں، جو آج اس بات کا گلہ کرتے ہیں. میری مراد ان لوگوں سے جو اس وقت تھے. ظاہر ہے کہ آج جن کی عمریں ابھی 30-35 سال ہے وہ تو اس وقت تھے نہیں، اس وقت بالغ نہیں تھے، اس وقت کسی حیثیت میں نہیں تھے، لہذا ان سے گلہ نہیں ہے. 74 اور 71 میں جو لوگ رہے ہیں، 2 الیکشن ان کی زندگی میں ہوئے، اس وقت جن لوگوں نے ان کو تعاون نہیں دیا تو انہوں نے ظاہر ہے کہ اس طاقت کو بننے میں اپنا حصہ نہیں دیا. تو ہم تنہا ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. علماء اکرام کو بھی اس سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کو تائید حاصل تھی مولانا علیمہ جیسی شخصیت کی. لیکن یہ علماء اکرام کبھی کھل کر، آزادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں، میں بالکل اس سے اتفاق نہیں کروں گا، نہ کہوں گا کہ بھئی علماء اکرام میدان سیاست میں نہیں آ سکتے، چونکہ ہمارے بزرگوں نے جنگ آزادی میں علماء اکرام نے ہی لیڈنگ رول لیا ہے. اور اس سے پہلے بھی 1857 کے جو واقعہ ہے اس کے آپ لوگ اس کو واقف ہیں کہ علماء اکرام پر ہی پوری ذمہ داری آئی تھی. لہٰذا میں یہ نہیں کہوں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اگر آج کے علماء اکرام، اکابر علماء اکرام اس میدان میں داخل نہ ہونا چاہیں یا اس میدان میں داخل ہونے کی ہمت نہ کر رہے ہوں تو ان کے اوپر ہم کوئی تنقید کریں، کیونکہ ہر آدمی میں ہر صلاحیت نہیں ہو سکتی. ہمارے ملک میں ایک لمبا سلسلہ ہے صوفیہ اکرام کا، جنہوں نے اپنا کام کیا اور زبردست کام کیا. آج ہندوستان میں اسلام کے قائم رہنے میں ہمارے صوفیہ اکرام کا زبردست کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے اپنا کام کیا ہے، وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. بہت سی درگاہیں، بہت سے ایسے صوفیہ اکرام کے خانقاہیں ہیں جہاں پر وہ صرف اور صرف اپنا کام کر رہے ہیں. تو آپ ان سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی سیاست میں نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی کمی ہے، نہ آپ ان پر کسی طرح کا الزام لگا سکتے ہیں. لیکن جو لوگ آئے اور جو لوگ آ سکتے تھے اور آج جو لوگ آئے ہیں، ان کی کامیابی کا انحصار بھی اس بات پر ہے کہ ان کو کتنا تعاون مل رہا ہے، ان کو کتنا لوگوں سے رسپانس مل رہا ہے. اور یہ بھی اپنی جہاں پہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمان ایسی قوم نہیں ہے کہ جو ہر شخص کے پیچھے چل دے. دیکھیے بہت کہا جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے کاشی رام کی، کہ صاحب کاشی رام کی طرح کوئی مسلمان لیڈر نہیں. صحیح ہے، کاشی رام جس قوم کا لیڈر تھا اس قوم نے کبھی حکمرانی نہیں کی تھی، لہٰذا وہ جو کچھ اس نے کہا اس نے آنکھ بند کر کے مان لیا اور وہ کامیاب ہے، اس نے صحیح مانا. مسلمان وہ قوم ہے کہ جو 1400 سال سے اپنی تاریخ سے جڑا ہوا ہے اور وہ ہندوستان میں اپنے آپ کو 700 سال کا حکمراں سمجھتا ہے. آپ اس کو ایک دم حکمرانی سے غلامی میں نہیں تبدیل کر سکتے، یہ فطرت اس کی آپ تبدیل نہیں کر سکتے. لہذا آپ اس کو آنکھ بند کر کے اپنا فالوور نہیں بنا سکتے. ہمارے بہت سے سیاسی قائدین یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ فطرت اور یہ سوچ ختم ہو جائے کہ جو ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ صاحب بی جے پی آ جائے گی تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. یعنی کہتے ہیں اکثر وہ کہ صاحب بی جے پی سے کوئی ہم نے ٹھیکہ لیا ہے بی جے پی کو روکنے کا. لیکن یہ کہہ دینا آسان ہے، مسلمانوں کے ذہنوں میں جو بی جے پی کا تاثر بیٹھ چکا ہے اور جو تجربہ ان کو ہو چکا ہے بابری مسجد کی شہادت کا، اس کو ختم کرنا، نکال دینا اتنا آسان نہیں. اور مسلمانوں سے یہ توقع کرنا کہ وہ کاشی رام کی طرح، کاشی رام کے فالوورز کی طرح ان کے فالوور ہو جائیں، یہ بھی ممکن نہیں. تو ہم کو جو بھی قیادت ہے اور جو بھی ہمارے طریقہ کار ہوگا اس پر سوچنا ہوگا کہ ہم مسلمانوں کی فطرت کو سامنے رکھیں، کس قوم سے ہم مخاطب ہیں، کس قوم سے ہم
کی قیادت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس قوم کو ہم اپنا فالوور بنا رہے ہیں. وہ نہ کاشی رام کے فالوور ہو سکتے ہیں نہ ہی دوسرے قوموں کے فالوور ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان بہرحال مسلمان ہی رہتا ہے. 90 سے 99% تعداد مسلمانوں کی وہ ہے کہ جو دین سے الگ ہو کر سیاست نہیں کر سکتی. آپ چاہیں کہ وہ اس راستے پر چلے جائیں جہاں عیاری مکاری ضروری ہو، تو عام مسلمان سے آپ قیادت اپنی فالوئنگ کی توقع نہیں کر سکتے. مسلمان کا ایک مزاج ہے، اس کو غالباً تبدیل بھی نہیں کر سکتے آپ. تو آپ کو چلنا ہوگا انہی اصولوں پر، انہی ضابطوں پر جو بظاہر اسلامی ضابطے نظر آتے ہیں، بظاہر اسلام کے طریقے بتائے ہوئے طریقے نظر آتے ہیں، بظاہر وہ طریقے ہیں جن کی کوئی ٹکراؤ کم از کم نہیں ہے اسلام سے. اس کے بعد آپ کو مسلمان کا ایک اور مزاج بھی ہے، جو اس کی تربیت کی کمی ہے. وہ اپنے لیڈر کو، اپنے قائد کو دیکھتا ہے اس اعتبار سے جیسے صحابہ اکرام اپنے خلیفۃ المسلمین کو دیکھا کرتے تھے، لیکن خود صحابہ بننے کے لیے تیار نہیں. یہ چاہتا ہے کہ ہمارا قائد کا تو معیار وہ ہو جو خلیفۃ المسلمین کا تھا، اتنا ہی ایماندار، اتنا ہی صالح، اتنا ہی وہ اسلامی ڈھانچے میں ڈھلا ہوا، لیکن اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا معیار، ہمارا کردار بھی صحابہ اکرام کی طرح ہو. ایسا نہیں کرتے. مگر یہ کمزوری ہے اس کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. اس مزاج کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو اب اس پس منظر میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہمارے سیاسی بے وزنی کیوں ہے. تو بس یہ وہ خاکہ ہے، یہ پس منظر ہے جس کو نظر انداز کر کے آپ صرف ایک شکایت کر دیں، کچھ ہونے والا نہیں. دیکھیے، قیادت کے لیے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جو ہماری کمزوری ہے، 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں. میں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آج سیاسی دور ہے جہاں پر جمہوریت ہے. آج کی سیاست بادشاہت کا دور نہیں ہے، آج کی سیاست اس سے پہلے کا دور نہیں ہے. آج کی سیاست جمہوریت کا دور ہے. جمہوریت میں آپ کو جمہوری طریقوں سے ہی الیکشن لڑ کر اپنی وزن پیدا کرنا ہوگا. الیکشن میں 2 طریقے ہیں. یا تو الیکشن میں آپ کے ووٹ سے وہ لوگ جیتتے ہیں کہ جو آپ کے ووٹ کی قدر کریں، یا آپ کے ووٹ سے وہ لوگ جیتیں گے کہ جو کہیں گے کہ ہم نے تو آپ سے ووٹ مانگا نہیں تھا، نہ ہم نے آپ سے کوئی وعدہ کیا تھا، اور ہم تو جیتے ہیں، جو اپنے کام چاہیں کریں گے. 5 سال بعد پھر آپ دیکھ لیجیے گا، 5 سال کے بعد پھر آپ کے سامنے آتے ہیں. یا ہمارے لوگ ہوں کہ جو آپ کی طاقت پر ایک مسلم شناخت کی قیادت فراہم کریں. میں نہیں کہتا کہ وہ مسلمان ہی ہو، پارٹی کا نام مسلمان ہو، لیکن قیادت ان کی اس میں مسلمانوں کی ہو. ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جیسے مسلم مجلس کی میں نے مثال دی آپ کو. تو ایسے قیادت میں 3 چیزیں میری نظر سے ضروری ہیں آج. پہلی بات تو میں نے آپ سے کہا کہ وہ اخلاص ہونا اس میں ضروری ہے، ورنہ مسلمان کچھ دن تک دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن جہاں اس کو اس کا اندازہ ہوگا کہ اس شخص نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا ہے، یا اس شخص نے کوئی کسی طریقے کا ہمارے ساتھ میں دھوکہ کیا ہے یا قوم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، وہ وہاں سے ہٹ جائے گا، اس کا اعتماد ہٹ جائے گا، اور پھر اس کی قیادت قائم نہیں رہ پائے گی. لہٰذا اس شخص میں اخلاص ضروری ہے، انٹیگریٹی ضروری ہے قیادت میں، اگر وہ زیادہ لمبے عرصے تک سروائیو کرنا چاہتی ہے. جس قسم کی قیادت ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی نے اپنی زندگی میں فراہم کی، سلطان صلاح الدین اویسی نے حیدرآباد میں فراہم کی، ابراہیم سلیمان سیٹھ نے کیرالہ میں فراہم کی. ان کی شخصیتوں میں کوئی کھوٹ، 40 سال تک یہ لوگ 30 سال تک پبلک لائف میں رہے ہیں، لیکن آج بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے یہ ذاتی فائدہ اٹھا لیا ہو یا یہاں پر یہ بک گئے ہوں. لہٰذا یہ ایسی قیادت کی نمبر 1 چیز جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر اخلاص ہو لیڈرشپ میں. دوسرا صلاحیت. دیکھیے، صلاحیت سے مراد میری یہ ہے کہ آج جس دور میں آپ رہ رہے ہیں، آپ تنہا مسلمانوں کا ملک نہیں. آپ کی تعداد جو بھی آپ کہہ لیں، میں تو آفیشیل فیگر کو مان کے چلتا ہوں. اگر آفیشیل فیگر 15% ہے تو بھی کم نہیں ہے. 1 کروڑ 5 لاکھ کی 100 کروڑ 105 کروڑ کے ملک میں اگر آپ کی تعداد آفیشیلی 15 سے 20 کروڑ بھی ہے تو کوئی کم نہیں ہے. اس کو بڑھانا کوئی ضروری نہیں میرے لحاظ سے. میں تو سمجھتا ہوں یو پی میں آپ کی تعداد 20% یا 19% ہے تو وہ بھی کم نہیں. اس تعداد میں باقی سب غیر مسلم ہیں. تو
صلاحیت سے میری مراد یہ ہے کہ جب آپ قائد بن رہے ہیں یا قیادت کا منصب پر فائز ہیں تو آپ مخاطب ہیں صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ ہندوستان کی اس 105 کروڑ آبادی سے. تو صلاحیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ نہ تو اسلامی روایات کے خلاف ہو، نہ اسلامی تقاضوں کے خلاف ہو، اور نہ عام انسانی تقاضوں کے خلاف ہو. ہم کسی کا پر الزام نہیں لگا رہے ہیں، لیکن کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی، اس میں لیڈران نے تقریریں کی، بہت قیادت کا منصب پہ تھے وہ لوگ، اور کچھ اچھے الفاظ استعمال کر دیا سونیا گاندھی اور مایاوتی کے لیے جو ہمارے معیار سے گرے ہوئے تھے. اخبار والوں نے ہم سے پوچھا، بتایا، ہم نے پہلے تو ٹالنا چاہا مسئلے کو، ہم نے کہا نہیں ہمیں تو ایسا امید نہیں ایسا کہا ہوگا. ان کا نہیں صاحب کہا، میرے پاس ٹیپ ہے. تو ہم نے کہا میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ شاید زبان پھسل گئی ہوگی، ورنہ اسلامی قیادت اور یا مسلمانوں کی قیادت کرنے والا شخص کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا. خیر بات چلی گئی، لیکن یہ بات صرف ڈھکنے چھپنے والی تھی. آپ کے بارے میں رائے قائم کرنے کا ان کو پورا اختیار ہے، اور وہ جو رائے قائم کریں گے اسی سے وہ اکثریت میں آپ کا تاثر پیدا کریں گے. مجھے یاد ہے ڈاکٹر فریدی مرحوم کی زبان سے نکلا ہوا کوئی لفظ، کم از کم 7 سال میرا تجربہ ان کے ساتھ میں رہا ہے، اور 4 سال تو میں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے. مجھے نہیں یاد ہے کبھی ان کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہو جسے کسی میڈیا والے نے، اس وقت بہت میڈیا نہیں تھا لیکن کسی میڈیا والے نے گرفت کی ہو. صلاح الدین اویسی صاحب اپنے جہاں کے بہت زیادہ یعنی فائر برینڈ جو اس کو کہتے ہیں، اور IAS افسر 78 وغیرہ کی بات ہے کہ 78 میں وہاں پر کئی فساد ہوئے. میرا ایک دوست وہاں کا IAS افسر تھا جو علی گڑھ کا پڑھا ہوا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ میں صلاح الدین اویسی کو جانتا ہوں. وہ لکھنؤ آیا، میں نے کہا بھائی تمہارے وہاں کئی فساد ہوئے. کہ کیا بتاؤں، ایک شخص ہے اس کو مار دیا جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا کون ہے؟ میں نے کہا صلاح الدین ہے. تو اتنا وہ خطرناک سمجھے جاتے تھے، لیکن الفاظ جب وہ جو استعمال کرتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ وہاں کی قیادت کر رہے تھے. اس وقت وہ اسمبلی میں ان کے 5-6 لوگ، وہ ممبر پارلیمنٹ ہو گئے تھے شاید، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ ان کی زبان پکڑ سکتے تھے. اگر کوئی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہوتا ہے ایسا، زبان سے کوئی لفظ ان کا ایسا نہیں نکلا جو اس کو یہ کہا جا سکے یہ اسلامی شان کے خلاف ہے یا انسانی شان کے خلاف، انسانی وقار کے خلاف ہے یا اسلامی وقار کے خلاف. یہی حال ابراہیم سلیمان سیٹھ صاحب کا تھا. ابراہیم سلیمان سیٹھ صاحب بھی کسی بھی سے مروب ہونے والی شخصیت نہیں تھے، لیکن پورے ہندوستان میں ان کے ساتھ بہت جہاد، پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے بھی قدیر صاحب بھی واقف ہیں. ہم سب لوگوں کو بہت جذباتی تقریر کرتے تھے، لیکن اپنی الفاظ اپنے زبان پر پورا کنٹرول تھا. تو صلاحیت سے میری مراد یہ ہے کہ صلاحیت ہونا چاہیے نہ صرف مسلمانوں کی کہ جذبات کی ترجمانی کرنے کی، بلکہ اس بات کا بھی احساس رکھنے کی کہ ہم برادران وطن سے کس طرح مخاطب ہوں، ہماری بات کس طرح وہ لوگ اپریشیٹ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ 105 کروڑ کے ملک میں قیادت یہ یقینی ہے کہ آپ کو ووٹ شاید وہ لوگ نہ دیں، لیکن آپ جس قوم کی ترجمانی کر رہے ہیں اس قوم کو تو تعلق ان سے ہے، اور ان کی تائید بہت سے معاملوں میں آپ کو ان کی ملے گی. مثال کے طور پر بابری مسجد کا ہی معاملہ ہے. بابری مسجد 1986 میں مجھے یاد ہے کہ بابری مسجد کے لیے لفظ بابری مسجد استعمال نہیں ہوتا تھا. میڈیا میں عام طور سے اخبارات میں اس کو ڈھانچہ کہا جاتا تھا، ووادت ڈھانچہ. غیر مسلم لیڈر بھی یہی کہتے تھے. یہ جب سے ملائم سنگھ کی پہلا رجیم ہوا، میرا خیال سے 89-90 کی بات ہے، اور اعظم خان ان کے ساتھ میں ہوئے، تو ملائم سنگھ نے اس کے بابری مسجد کہنا شروع کیا. تو اعظم خان تھے ہی اس کے، جو دھیرے دھیرے، مگر ہماری طرف سے کبھی اس پر اصرار نہیں ہوا کہ آپ چونکہ واجد ڈھانچہ کہہ رہے ہیں، بابری مسجد نہیں کہہ رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے. ہم نے ان کو ہمیشہ ان کی طرح سے مخاطب کیا، اور آج وہ دے رہے ہیں کہ ہم کہتے نہیں، وہ خود ہی کہتے ہیں. ہم ڈسٹریبیوٹڈ پراپرٹی کہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس کو بابری مسجد ہی کہتے ہیں. اور ایک نہیں، ہر میڈیا کہہ رہا ہے، ہر ٹیلی ویژن چینل کہہ رہا ہے. تو حق تو اپنی بات منوا لے گا، کہنے کا انداز یہی ہونا چاہیے کہ جو دوسرے کو متاثر کر سکے. تو ہماری قیادت میں یہ بھی لازمی ہے، اس کی صلاحیت، تب اسے ہم کہیں گے کہ صلاحیت. اب یہ تو خداداد چیز ہے عام طور سے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو مین میڈ نہیں مجھے لگتی.
یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے. تیسری چیز مین میڈ ہے. یہ دونوں باتیں ہونے کے بعد بھی سیاسی قیادت کی کمی رہتی، چونکہ وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وسائل نہ ہوں. آپ یہ کہنا بہت آسان ہے صاحب وسائل کی کمی نہیں. 40 سال کے تجربے کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ بالکل وسائل کی کمی ہے. ہر میدان میں کمی ہے، دینے والوں کو کمی ہے. میں پبلکلی کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جس سے کوئی ہمیں کمزوری کا احساس ہو آپ کو، چاہے وہ بابری مسجد کی تحریک ہو، چاہے پرسنل لا بورڈ کی تمام اور تحریکات ہوں، چاہے سیاسی. شمالی ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں. یہاں پر اب آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے لیڈران بھیک کا پیالہ لے کے آپ کے گھر پر آئیں گے تو ممکن نہیں. کوئی بھی لیڈر وہ نہ اپنے لیے چاہتا ہے اور نہ ہی اپنے کو اتنا زیادہ گرا سکتا ہے. جنوبی ہندوستان میں یہ عوام کرتے ہیں، اور عوام میں وہ طبقہ جو خواص ہوتا ہے، پیسے والا طبقہ، وہ خود سے مدد کرتا ہے، چاہے وہ کیرالہ ہو اور چاہے وہ آندھرا پردیش ہو. یہ بات میں آپ سے 1958 کے بعد کی بتا رہا ہوں. مجھے 58 کے پہلے کی بات کا علم نہیں ہے، لیکن 58 میں صلاح الدین اویسی صاحب کے والد عبد الواحد اویسی صاحب نے ان کے قاسم رضوی کے پاکستان جانے کے بعد اس کی باغ ڈور سنبھالی تھی، اور 58 سے 62 تک ان کو زحمت ضرور پیش آئی. لوگ ان کو تعاون نہیں کرتے. لیکن 62 میں جب پہلی مرتبہ صلاح الدین اویسی صاحب 62 یا 61 میں کارپوریشن کے ممبر ہوئے تو اس کے بعد سے وہاں کے لوگوں کا تعاون شروع ہو گیا. اور اب تعاون کا ان کی زندگی میں عالم یہ تھا کہ جب میڈیکل کالج قائم کرنے کے لیے انہوں نے حکومت کو تیار کر لیا، بھاسکر راؤ کے دور میں تیار کر لیا، تو ان سے کہا گیا کہ 30 لاکھ روپے کی سیکیورٹی. 30 لاکھ روپے کی رقم مجلس کے پاس نہیں تھی. انہوں نے رات میں اور اگلے دن جمع کرنا تھے. وہاں کے مسلمانوں کو ٹیلی فون کیا جو حیثیت والے لوگ تھے. رات ہی میں 30 لاکھ روپے کی سیکیورٹی کا انتظام ہو گیا. اگلے دن افسران نے اس کو بڑھا کر 60 لاکھ کر دیا. کہا صاحب 30 لاکھ غلطی سے کہہ دیا تھا، 60 لاکھ. چنانچہ انہوں نے پھر سے ٹیلی فون کیا، کچھ انہی لوگوں کو، کچھ دوسرے لوگوں کو. دن میں 60 لاکھ کا انتظام ہو گیا. تو یہ تعاون ہے وہاں کے لوگوں کا. یہ اس طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ، یہ ظاہر ہے کہ یہ ان کی پارٹی کے لوگ نہیں تھے. اور آج کی پوزیشن میں جانتا ہوں پرسنل لا بورڈ نے اعلان کیا، خاص سبھی مسلم تنظیموں سے کہا کہ بھئی مقدمات کے سپریم کورٹ میں پیروی کے لیے تقریباً 10 سے 15 کروڑ روپے کا انتظام ہونا چاہیے. بامبے کے لوگوں سے کہا، مدراس کے لوگوں سے کہا، بنگلور کے لوگ، یو پی میں بھی ان کا آنے کا ارادہ ہے. حیدرآباد میں پرسنل لا بورڈ کی عاملہ کا اجلاس تھا اور اسد الدین اویسی اس کے ہوسٹ تھے. انہوں نے صدر بورڈ کو جا کر 5 یا 6 لاکھ روپے اپنے لوگوں کی تنخواہوں، 1 مہینے کی تنخواہ ایم ایل ایز اور ایم پیز کی، اور 45 لاکھ روپیہ اور اپنی پارٹی کی طرف سے 50 لاکھ روپے کا یا 55 لاکھ روپے کا پیشکش کر دی. تو اس کا مطلب یہ کہ عوام نے تو دیا ہے. ظاہر ہے کہ اسد الدین اویسی اپنی جیب سے تو جتنا کر سکتے ہیں 1 مہینے کی تنخواہ دے سکتے ہیں. تو عوام کا تعاون یا خواص کا تعاون، جو پیسے جن کے پاس ہوتے ہیں ان کا تعاون، یہ بھی ضروری ہے کسی سیاسی بے وزنی کو کم کرنے کے لیے. ختم کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کم کرنے کے لیے، اور سیاسی وزن کو بڑھانے کے لیے. کیونکہ یہی حال کیرالہ کا ہے. کیرالہ کا مسلم لیگ کا جو 58 سے لے کے آج تک کا عروج و زوال کی تاریخ ہے، اس میں مسلمانوں کا تعاون مکمل ان کے ساتھ ہے. ایک اور تنظیم وہاں پر پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے نام سے بنی، میں اس میں گیا بابری مسجد کے تعلق سے. وہ دوسرے نوجوان ہیں مسلم لیگ سے ہٹ کے. میں نے محسوس کیا کہ ان کو بھی کوئی وسائل کی کمی نہیں. میں نے معلوم کیا کہ تو انہوں نے کہا ہمارے وہاں اس کے کوئی مسئلہ نہیں. وہ وہاں سے نکل کے دلی میں آ کے اجلاس کرتے ہیں. وہاں سے ہزاروں آدمیوں کو ٹرین سے لے کر آتے ہیں. ظاہر ہے ان کے عوام اس کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ بھی ایک سیکشن ہے. پوری جو ہے کیرالہ کی مسلمان نہیں ہوئے. تو کیرالہ میں مسلم لیگ کو بھی سپورٹ کرتا ہے، جماعت اسلامی کو بھی سپورٹ کرتا ہے. جماعت اسلامی کا جو اخبار وہاں نکل رہا ہے، آپ دیکھیے کیا مقابلہ کرے گا کوئی یہاں کے انگریزی کے اخبار. چندرکا یہ کس نام سے ہے، وہ اس میں کئی ایڈیشن اس کے نکل رہے ہیں.
تو وہ ظاہر ہے کہ شروعات تو اس کی مسلمانوں کے تعاون سے ہوتی ہے، مسلمان خریدتا ہے. وہ اخبار بکے کیسے اگر اس میں اتنی زیادہ پبلسٹی کیسے ہوگی اس کی اگر مسلمان تعاون نہیں کرے گا. تو جو مزاج کیرلا کے مسلمانوں کا ہے، جو مزاج آندھرا کے مسلمانوں کا اب بن چکا ہے، وہ مزاج اگر اتر پردیش کے مسلمانوں کا نہیں ہوگا تو آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں رہ جائے گا. شکایت کرنے کا حق جب ہی ہوگا جب آپ بھی اپنا تعاون کریں اور قیادت بھی پیدا ہو. اب آج یہ الیکشن میں نے ریسرچ کیا، الیکشن 2012 کا آ رہا ہے، 2012 کے الیکشن میں بہت کچھ طے ہونا ہے. اس کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی رہا ہے ماضی میں بے وزنی کو کم کرنے کا. تحریکات کے ذریعے سے جس جماعت کو مسلمانوں کی تائید حاصل ہوتی نظر آتی ہے، حکومتیں اس سے بھی ڈرتی ہیں اور اس وقت آپ کی بے وزنی اپنے آپ کم ہو جاتی ہے. وہاں آپ کی لیکن یہ موقع روز روز نہیں آتے. یہ موقع جب آتے ہیں جب کوئی ایسا بڑا واقعہ ہوتا ہے. بابری مسجد ایکشن کمیٹی جب تک تحریک چلاتی رہی، میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم نے ہماری نہ سنی ہو. اگر انہوں نے آرڈیننس پاس کیا اور ہم نے کہا ہمیں آرڈیننس قبول نہیں ہے تو 2 دن کے اندر آرڈیننس واپس ہو گیا وی پی سنگھ کا. اور تاریخ میں شاید پہلا واقعہ ہو کہ آرڈیننس پروکلیم ہو گیا، آرڈیننس نافذ ہو گیا اور صرف مسلمانوں کے کہنے پر کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. وی پی سنگھ کے دور میں 2 دن کے اندر آرڈیننس واپس ہو گیا. تو یہ آپ کی بے وزنی نہیں کہلائی، یہ تو آپ کا وزن تھا. لیکن تحریک میں اس وقت طاقت تھی عوام کی. بابری مسجد ایکشن کمیٹی افراد جو لیڈران ان کی طاقت پر نہیں تھی، وہ حکومت سمجھ رہی تھی اس کے پیچھے امت کی طاقت ہے، پوری امت ساتھ میں اور تھی ساتھ میں. اگر 89 میں شیلانیاس کے موقع پر ہم نے فیض آباد سے اعلان کیا کہ ہمیں انتقام لینا ہے تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے انتقام لے لیا. 89 کے الیکشن میں وہ حکومت جو 435 سیٹوں پر قابض تھی وہ گھٹ کے 150 پر آ گئی. تو راجیو گاندھی کو بھی لگا کہ ہاں بھائی ہم سے غلطی ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اس نے اس کے بعد ہم سے بلا کے بات کی اور اعتراف کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے پہلے بات نہیں کی. تو بے وزنی وہاں نہیں رہی. لیکن اب کوئی یہ موقع آتے ہیں صرف تحریکات کے دوران، چاہے وہ شاہبانوں کی تحریک چل رہی ہو، چاہے وہ بابری مسجد کی تحریک ہو، یا آج مثلا رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ کی تحریک ہے، وقف کے بل کی تحریک ہے، ڈائریکٹ ایکسیس کوڈ کی بل کی تحریک ہے. اگر پرسنل لا بورڈ اس تحریک کو عوام میں لے جا کر اور ایک تحریک جیسے اس نے فیصلہ کیا کھڑی کر دے تو پرسنل لا بورڈ کا وزن ہوگا اور حکومت کوئی بھی ہو وہ اس کی ہر بات سننے پہ تیار ہوگی. لیکن یہ کانسٹنٹ پروسیس نہیں ہے، یہ سیاسی وزن کا ایک کوئی نعم البدل نہیں ہے، یہ تو اتفاقی مواقع ہوتے ہیں. سیاسی وزن تو جبھی پیدا ہوگا جب آپ کی سیاسی قوت ہوگی، اور وہ سیاسی قوت ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے کوشش کرنے پر ہوگی. قیادت جو اس کی اہل ہو وہ میدان میں آئے اور عوام یا خواص جو تعاون دے سکتے ہوں وہ اس قیادت کو مکمل تعاون دیں وسائل کی شکل میں، تبھی وہ طاقت بن سکتی ہے. ورنہ ایک طرفہ اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی قیادت کسی بھی معیار کی ہو وہ تنہا کوئی قوت نہیں پیدا کر سکتی، کیونکہ سیاسی وزن سیاسی قوت تو پیدا ہوتی ہے. ٹائم ختم ہو گیا، بتا دیجیے. اچھا، تو سیاسی بے وزنی کو ختم کرنے کے طریقے دونوں ہوں گے. وہ طریقے جو کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں اور وہ طریقے جو مستقل، جس طریقے سے آندھرا پردیش میں یا کیرلا میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں بے وزن ہے. آپ کیرلا پہلا صوبہ ہے جہاں پر مسلمانوں کا ریزرویشن ہوا. آج تک وہ ریزرویشن قائم ہے، غالباً 64 وغیرہ کی بات ہے. اور وہ ریزرویشن کسی مانگنے پہ نہیں ہوا ہے، اور مسلم لیگ حکومت میں شامل ہوئی اور ظاہر ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت میں یہ صلاحیت تھی وہاں کہ وہ ایسی ڈیمانڈ کر کے اپنے کو شامل کرا لیا. انہوں نے اکنامک گراؤنڈ پر ان کا ریزرویشن ہو گیا. آج ہم مستقل مطالبہ کر رہے ہیں. اگر آج بھی یہ مطالبہ ہمارا عوام تک پہنچ جائے، جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور 2012 کا الیکشن اس بنیاد پر ہو جائے کہ اگر جس نے ریزرویشن نہیں دیا یا ریزرویشن کا وعدہ واضح نہیں کیا، جو طاقت میں ہے، جو حکومت میں ہے، وہ ریزرویشن دے
اور جو حکومت کے باہر ہے وہ اس کا وعدہ کرے. اگر یہ میسج پہنچ جائے عوام تک اور 2012 کے الیکشن میں اس کا اثر پڑ جائے تو آپ دیکھیے گا آپ کی بے وزنی کتنی جلدی ختم ہوتی. لیکن یہ ٹیمپریری ہوگی. یہ کیونکہ 2014 میں پھر الیکشن ہونا ہے، اس لیے اس کی مدت یہی ہوگی 12 سے 14. اور پھر 14 میں آپ کوئی پارٹی پاور میں آ جاتی ہے کافی بڑی تعداد کے ساتھ میں تو وہ آپ کو بھول جائے گی. ہاں اگر آپ کی کوئی ایسی جماعت یا آپ کے ایسے افراد مختلف جماعتیں مل کر کوئی ایسی اسمبلی میں تعداد بنا لیں کہ جو قائم رہے. دیکھیے ڈاکٹر فریدی جیسا مخلص لیڈر اپنی زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد بھی مسلم مجلس کے لوگوں پر کم از کم جو 78 تک الیکٹ ہو کے گئے ایسا الزام نہیں لگا سکتے آپ. ان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اہلیت کے مطابق ملت سے ربط نہیں رکھا، لیکن کہیں پر سودا کر لیا ہو میرے علم میں کم از کم نہیں. تو اس لیے آج کے لوگوں میں بھی یہ دیکھنا ہوگا ایسے گروپس ہوئے ہیں، ابھرے ہیں، جو کسی کا ایک ایم ایل اے آ گیا، کسی کا ایک ایم پی ہو گیا اور اس کے بعد جیتنے کے مہینے 2 مہینے کے بعد ہی حکمراں جماعت سے مل گیا. تو وہ کوئی پائیدار سیاست نہ ہو سکتی ہے مسلمانوں کی، نہ اس سے وزن بڑھ سکتا ہے. تو اس لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ قیادت اس میں اخلاص ہے کہ نہیں ہے. اور اس کا ٹیسٹ تو ظاہر جبھی ہوتا ہے جب آپ ایک مرتبہ ان کو کچھ ان کو طاقت ملے، ان کو کوئی عہدہ ملے، اس کے بعد وہ قائم رہیں تو وہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ان کے اندر صلاحیت ہے یہ تو پہلے اندازہ ہو جائے گا، اور ان کو وسائل فراہم ہیں کہ نہیں. یہ چیزیں اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے وہ کسی طریقے سے آج پوری طرح لاگو نہیں ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو میر کارواں کے یہ چیزیں تو آج بھی ہیں اپنے ہوئی، لیکن اس میں اضافہ میں سمجھتا ہوں آج کم از کم ایک چیز کا تو ضروری ہو گیا جو وسائل. کتنا ہی باصلاحیت آدمی ہو، کتنا ہی مخلص آدمی ہو، لیکن اگر اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، دفتر نہیں ہے، اسٹاف نہیں ہے، کمپیوٹر نہیں ہے، تو پھر وہ قیادت نہیں کر سکتا ہے. اس لیے وہ بیچارہ نکل ہی نہیں پائے گا. اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو سفر نہیں کر سکتا ہے، اس کے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے تو وہ دوسرے عوام میں جائے گا کیسے. تو وسائل بھی ضروری ہیں جتنی یہ چیزیں ضروری ہیں آج کے دور میں. تو بے وزنی، سیاسی بے وزنی کا رونے سے کچھ نہیں ہوگا. جو لوگ بھی ہم ہیں، چاہے وہ شہر کے لوگ ہوں چاہے وہ صوبے کے لوگ ہوں، اگر ان کے اندر یہ احساس ہے کہ ہاں سیاسی بے وزنی ختم ہونا چاہیے تو ان کو خود بھی کچھ کرنا پڑے گا. اور کرنے کے لیے ظاہر یہی ہو سکتا ہے کہ جو کر رہا ہو. دیکھیے یہ بھی کہنا بیکار ہے صاحب 10 پارٹیاں ہیں، ٹھیک ہے 10 پارٹیاں ہیں، مجبوری ہے، وہ لوگ ضم نہیں ہو رہی ہیں، مل نہیں رہی ہیں، ان میں سے آپ چھانٹ لیجئے. آپ کی نظر میں جو بہتر پارٹی آپ کو نظر آ جائے اس میں سے آپ اس سے تعاون کر دیجئے. یہ بات میں اس وقت بھی کہتا تھا جب بابری مسجد کی تحریک میں ڈویژن ہو گیا، ایک رابطہ کمیٹی بن گئی، ایک ایکشن کمیٹی رہی. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ لوگ الگ الگ ہو گئے. میں نے کہا بھائی میں غلط ہوں، شہاب الدین صاحب کے ساتھ دے دیجیے. آپ بات تو وہی ہے، ہم دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، ہم میں ان میں اختلاف نہیں ہے، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کسی ایک کا ساتھ دے دیجئے، چاہے آپ شہاب الدین صاحب کے ساتھ رہیے چاہے میرے ساتھ رہیے، ہم پہنچیں گے وہیں پر. چند دنوں کے بعد ہم لوگ مشترکہ پروگرام بھی کرتے رہے، احتجاجی پروگرام مشترکہ ہمارے ہونے لگے. تو یہ تو بہانہ ہوتا ہے کہ صاحب ہم کس کا ساتھ دیں. آپ کے جتنے بھی لوگ ہوں ان کو سب کو ختم کرنا یا ان کو سب کو یکجا کرنا یہ نہ آپ کے بس کا ہے نہ میرے بس کا ہے. کوشش بہت سے لوگ کر رہے ہیں، آگے بھی کرتے رہیں گے کہ بھئی ان میں ٹکراؤ نہ ہو. لیکن اگر آپ کہیں پر ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں جہاں پر یہ وزن پیدا کر سکے، دیکھیے میں بلا وجہ کی مدد کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں پر آپ کو نظر آئے کہ ہاں ان کی تعاون کر کے آپ سیاسی وزن اپنا بڑھا سکتے ہیں، تو وہاں پر ہمارا فرض ہو جاتا ہے کہ ہم ان کا تعاون ان کے ساتھ کریں جو تعاون کر سکتے ہیں اور ان کے طاقت پیدا کریں. دوسری جگہوں پر ایک وہ بھی اس میں بھی طاقت پیدا ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ اس میں نہیں ہوتی. مان لیجئے آپ کے نظر میں 400 سیٹوں میں 100 سیٹیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جہاں کے لوگ ایسی پارٹیوں کے امیدواروں کو تعاون کر سکتے، 300 میں ایسے کوئی نظر نہیں آتے. تو 300 پر بھی آپ کا اپنا اتحاد، آپ کا اپنا ایک شعوری فیصلہ. دیکھیے ایک فیصلہ ہوتا ہے لا شعوری،
آپ نے اینڈ موقع پہ جا کسی کو ووٹ دے دیا، اس کو معلوم بھی نہیں ہے، لیکن ایک شعوری فیصلہ اگر آپ کر سکیں، اور ایسا بھی مسلمانوں نے کیا ہے ماضی میں بعض علاقوں میں، تو وہ پھر ہوگا آپ کا ایک سوچا سمجھا فیصلہ، اور اس کی سب کو علم ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ کے اس شعوری فیصلے سے جو پارٹی اقتدار میں آئے گی یا اقتدار سے محروم ہوگی، دونوں آپ کی قدر کریں گے، دونوں آپ سے ڈریں گے۔ لیکن شعوری فیصلہ ہو، آپ کا سوچا سمجھا فیصلہ ہو، اور یہ فیصلہ اس وقت کا ہے کہ جب کوئی آلٹرنیٹو سامنے نہیں ہے، جب کوئی ایک جماعت سامنے نہیں ہے، کوئی ایک لیڈرشپ سامنے نہیں ہے، تو یہ مسلمانوں کی مقامی لیڈرشپ کا کام ہے۔ ایسا نہیں کہ اس موقع پر آپ بالکل لاچار ہیں، آپ بالکل اس حیثیت میں ہیں کہ مقامی طور پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مثلا الہ آباد شہر ہے، الہ آباد شہر میں 4 سیٹیں 5 سیٹیں اگر ہیں MLAs کی، تو ایسا نہیں کہ الہ آباد میں مان لیجیے کوئی ایسی لیڈرشپ کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے جو آپ کے معیار کے مطابق ہو، وہ جیتنے کی حیثیت میں نہیں، تو آپ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتے۔ جو بھی باشعور لوگ ہیں مل کر بیٹھ کر ایک رائے قائم کر سکتے ہیں، اور ایسا ماضی میں کیا ہے، مسلم تنظیموں نے کیا ہے۔ جب یہ پارٹیاں نہیں تھیں، آپ 2002 کا الیکشن دیکھیے، 1999 کا الیکشن دیکھیے، تو ملی کونسل، جماعت اسلامی، جمعیت العلماء، ان لوگوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے، اس کے اثر پڑے، چونکہ اس وقت کوئی پارٹیاں نہیں تھیں۔ تو یہ ایسا نہیں کہ کوئی بھی ایسا لمحہ ہو، کوئی بھی ایسا وقت ہو کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے کے حیثیت میں نہ ہو۔ یہ عوامی فیصلے ہیں کہ جو اگر کوئی قیادت کسی موقع پر نہیں سامنے آ رہی تو آپ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ عوام کے نمائندے، اسی کے اندر رہنے والے خواص یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم سب مل کر اگر کوئی قدم اٹھائیں گے تو ہم یقیناً اپنی بے وزنی کو کم کر سکیں گے۔ ختم کرنے کی بات تو آگے کی ہے، لیکن اگر ہم صرف اعتراض ہی کرتے رہیں گے اور ہم دوسروں کو ہی لعن طعن کرتے رہیں گے تو یقیناً ہماری بے وزنی اور کم ہوتی جائے گی۔ تو میں تو صرف یہی عرض کر سکتا ہوں کہ دیکھیے، جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، مثلا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم دوسرے کو، اگر وہ اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے تو اس پر بیجا غلط الزام تراشی نہ کریں۔ یہ اسلام کا بھی اصول ہے، اسلام نے زبردست ممانعت ہے، اس کو گناہ کبیرہ کہا ہے، بہتان کو، لیکن مسلمان بہت ہی آسانی کے ساتھ کسی کے بارے میں بھی کوئی بہتان لگا دیتا ہے۔ اس سے پوری قیادت مجروح ہوتی ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے مذہبی ہو، چاہے دینی ہو، چاہے تعلیمی ہو۔ اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ آپ تعاون نہ کر سکیں کسی کے ساتھ، مجبوری ہے، لیکن اگر آپ کر سکیں تو یقیناً آپ کو تعاون کرنا چاہیے اس کے ساتھ جس کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک راستے پر ہے یا آگے چل کر اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اور کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا ہی، ایسا نہیں ہے کہ پورے الیکشن میں کوئی امیدوار ہی ایک حلقے میں ایسا نہ ہو، مگر ہاں وہ یہ شعوری فیصلہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کچھ نہیں ظاہر کیا اور اس کے بعد آپ جا کے ووٹ دیا ہے کسی کو، تو جیتنے والا نہ آپ کے بات کا احسان مند ہوگا نہ ہارنے والا، دونوں کو احساس نہیں ہوگا کہ آپ نے کس کو سپورٹ کیا۔ آپ کے اندر یہ جرأت ہونا چاہیے۔ تیسری بات جو ہے وہ آپ قطعی کسی بھی ذات، برادری یا تعلقات کی بنیاد پر اگر ووٹ دیں گے تو یہ ملت کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ آپ کی چوائس کچھ ہو سکتی ہے، آپ کے تعلقات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وہ امانت ہے کہ جو آپ کو نبھانا ہے ملت کے مفاد میں۔ ایک شخص کو آپ 5 سال کے لیے ایلیکٹ کرنے جا رہے ہیں جو آپ کی قسمت کا فیصلہ کرے گا، اگر وہ آپ کا اپنا آدمی سمجھا ہوا نہیں ہے تو پھر کم از کم ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو آپ سب سے بہتر سمجھتے ہوں۔ تو اس کے لیے آپ کو یقیناً تھوڑا سا اپنے شعوری فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں عام آدمی کی ذمہ داریاں ہیں۔ اور جو لیڈرشپ کی بات ہے، میں نے عرض کیا، لیڈرشپ یقیناً یہ ضرورت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سیاسی بے وزنی کو کم کرنے کے لیے سیاسی پارٹیوں میں شمولیت یا سیاسی پارٹیوں کا قیام یا مسلمانوں کی قیادت والی سیاسی پارٹیوں کا تعاون، یہ سب ضرورت میں آتی ہے۔ اب یہ تو فیصلہ ضرورت کے مطابق جیسا جو کر سکے گا وہ اس کو کرے گا، اس کے بعد ہی ہم اپنی بے وزنی کو ختم کر سکیں گے۔ لیکن اس میں صرف تنہا کوئی ایک مسلمانوں کا طبقہ، کوئی ایک حلقہ یا کوئی ایک گروہ، نہ اس کو آپ مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، نہ اس کو آپ تنہا ذمہ داری اس پر ڈال سکتے ہیں۔ یہ ذمہ داری مشترکہ قبول کرنا ہوگی۔ اگر ہم سب مل کر اس کو قبول کریں گے، خاص طور سے وہ لوگ
کہ جو باشعور ہیں، جو بالکل جاہل ہے اور کچھ نہیں سمجھ پا رہا، اس کے اوپر شاید اتنی ذمہ داری نہ ہو، لیکن جو تھوڑا بہت شعور رکھتے ہیں، اسلامی فکر رکھتے ہیں، اسلامی ذہن رکھتے ہیں، اور اس حیثیت میں ہے کہ وہ کچھ تعاون کر سکتے ہیں، کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر یہ قیادت پیدا کریں، ایسی قیادت سے تعاون کریں کہ جو ہماری بے وزنی کو ختم کر سکے۔ یہ قیادت صرف ایم ایل اے کی لیول کی نہیں ہے۔ دیکھیے، آج کی جمہوریت صرف پارلیمنٹ اور اسمبلی کی نہیں ہے، آج کی جمہوریت تو گاؤں سے شروع ہوتی ہے، آج کی سیاسی قوت تو گاؤں سے شروع ہوتی ہے، گاؤں کے پردھان سے لے کے اور پارلیمنٹ کے ممبر تک، یہ پوری چین ہے جو آپ کو جمہوریت میں طاقت اور وزن پیدا کرتی ہے۔ آج کے بی ڈی سی اور آج کے ضلع پنچایت کے ممبران اور ضلع پنچایت کے چیئرمین کی معمولی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہر جگہ پر جمہوری ملک میں جتنی بھی جمہوری قدریں، جتنے بھی جمہوری عہدے، ان سب میں شرکت اور ان سب میں اپنا تعاون اور اپنے شعوری فیصلوں کو کامیابی حاصل کرنے کی کوشش، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ کسی ایک کو نہ میں مورد الزام ٹھہرا سکتا ہوں، نہ کسی ایک کی چوائس بتا سکتا ہوں، یہ ایک انفرادی فیصلہ ہوگا۔ لیکن ہاں، میں نے آپ کو ایک اصولی بات کہی ہے آپ سے کہ یہ ضرور دیکھنا ہوگا آپ کو کہ اس شخص میں اخلاص نظر آ رہا ہے کہ نہیں۔ اور اس کی پہچان ایک اور ہو سکتی ہے کہ دیکھیے، مسلم تنظیمیں یا وہ افراد جو قیادت کر رہے ہیں، اگر وہ مسلم مسائل سے ماضی میں جڑے رہے ہیں، مسلم مسائل پر امت کے ساتھ میں دوسری قیادت، علماء کی قیادت ہو یا تنظیموں کی قیادت ہو، ان کے ساتھ میں مشترک باتیں کہتے رہے ہیں، تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص آپ کے مسائل میں مخلص ہو سکتا ہے۔ یہ ایک پہچان ہو سکتی ہے اس کی۔ لیکن اب کچھ لوگ بہت جلدی آئیں تو ان کو یہ موقع نہیں ملا، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان کو آپ کہہ دیں نہیں ان کے اندر اخلاص نہیں۔ یہ تو آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا اور وقت بتائے گا کہ ان کے اندر اخلاص تھا جب ان کو موقع ملے گا۔ صلاحیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ میں منتظمین کا شکریہ ادا کروں گا، اور چونکہ مجھے ایک تلافی بھی کرنا تھی، ماضی میں ایک موقع پر میں نہیں حاضر ہو سکا تھا، لہٰذا میں نے وہ تلافی بھی آج کر دی آپ کے سامنے۔ میں حاضر ہو گیا ہوں، اور امید ہے کہ میں نے پھر سے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، میں نے کسی بھی فرد کو، کسی تنظیم کو، کوئی اس میں نہ میں نے ہدف بنانا مقصد تھا، نہ اگر کوئی بات نکل گئی ہو تو اگر ان تک پہنچے تو میں ان سے معذرت کروں گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں وہ سب اپنا کام اچھا کر رہے ہیں، جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، اور ان کو اگر ہماری اس بات سے کچھ تقویت پہنچے گی تو میں سمجھوں گا میرے آج کے یہاں آنا کامیاب رہا، اور آپ بھی اگر میری اس بات کو کچھ وزن دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں آنا جو ہے وہ ایک مفید ثابت ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ ظفر یاب جیلانی صاحب آپ کا۔ آپ نے جو پریکٹیکل باتیں کہی ہیں اور جس صاحب گوئی سے اور درد مندی سے آپ نے یہ باتیں کہی ہیں، وہ واقعی بہت اہم ہے، اور اتنی صاحب گوئی سے ابھی تک سیاسی موضوع پر اور سیاسی تنظیمیں یا جماعتوں کے تعلق سے کم از کم میں نے کسی سے نہیں سنی ہے۔ اور یہ جو بات ہے، ابھی تک تو آپ بہت سی تقریریں کتابی سنتے رہے ہیں، علمی تقریریں ہوئی ہیں آپ کے سامنے، لیکن ظفر یاب جیلانی صاحب کی جو بات ہے وہ ان کا 35 یا 40 سالہ سیاسی تجربہ اور مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں سے وابستگی کے بعد سامنے آیا ہے۔ تو ان کی جو گفتگو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور بعض معنوں میں، بعض حالات میں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ رہنمائی کی حیثیت رکھتی ہے۔ حاضرین، میں تنظیم کے جنرل سیکریٹری برادر سلمان صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ پہلے جناب محمد سلمان صاحب۔ دعوت نامہ کے ساتھ جو آپ کو شیڈیول ملا ہے، اس میں آج کے اجلاس میں جناب ذکا اللہ صدیقی صاحب کا نام بطور مہمان خصوصی درج ہے۔ ذکا اللہ صدیقی صاحب سے ہمارا رابطہ بہت پہلے ہو چکا تھا، ان کی منظوری بہت پہلے مل چکی تھی، اور انہوں نے پوری رضامندی کا اظہار کیا تھا، وعدہ کیا تھا یہاں آنے کا،
اور تنظیم کے جو ذمہ داران تھے وہ بامبے میں انہوں نے ان سے ملاقات بھی جا کر کی، اس کے بعد بھی ان کا آنے کا پورا پروگرام تھا۔ لیکن عین موقع پر سعودی ایئر لائنس جس سے وہ وابستہ ہیں، جس کے وہ رکن ہیں، اس کی کوئی کاروباری میٹنگ ان کو اٹینڈ کرنی تھی جس کو وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو ایک عذر شرعی تھا ان کے ساتھ، اور انہوں نے معذرت کی ہم سے اور تنظیم سے اور شہر والوں سے، کیونکہ ذکا اللہ صاحب کا تعلق اسی شہر سے ہے، اور بعض حضرات کا جو ان سے تعلق ہے جو ذاتی نوعیت کا ہے، وہ خاصا انتظار میں رہے ہوں گے کہ ذکا اللہ صدیقی صاحب یہاں تشریف لائیں گے اور ان سے ملاقات ہوگی، وہ کچھ سنیں گے، بات کریں گے۔ تو انہوں نے معذرت کی ہے، اور پھر آئندہ کسی پروگرام میں شرکت کا جو ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ جو ایوارڈ ان کو تنظیم کی طرف سے یا جو اعزاز تنظیم کی طرف سے دیا جانا تھا، یعنی فخر ملت کا ایوارڈ، اس کو ہم نے وقتی طور پر مؤخر کر دیا ہے، اور وہ انشاءاللہ کسی خاص موقع پر، مناسب موقع پر ذکا اللہ صدیقی صاحب کو زحمت دی جائے گی، اور ایک پروقار تقریب میں انشاءاللہ فخر ملت کا ایوارڈ یا اعزاز ان کو دیا جائے گا، اس سے نوازا جائے گا۔ تو آپ اس وقت، اس لمحے کے لیے، اس دن تک آپ ایک بار پھر میری گزارش ہے کہ آپ منتظر رہیں۔ حاضرین، IRO کا یہ پروگرام، یہ اجلاس، یہ کانفرنس، یہ نمائش جو آپ کے سامنے گزشتہ 5 دنوں سے جس کو آپ ملاحظہ فرماتے رہے، اس کا آخری مرحلہ درپیش ہے۔ ہماری یہ کوشش رہی ہے، پچھلے 3 سالوں سے یہ کوشش رہی ہے کہ ملت میں جو مختلف فکر رکھنے والے لوگ ہیں، مختلف نظریے رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اتحاد ملت ایک بہت مشکل کام ہے۔ اتحاد کی بات کہی جاتی ہے، عملی طور پر اسے کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ جو لوگ اتحاد کی مسلمانوں میں کوشش کر رہے ہیں، اس کرب سے، اس تکلیف سے بہت اچھی طرح واقف ہیں، اور ہمیں بھی ان مشکلات سے، ان تکالیف سے ہمیں گزرنا پڑا، لیکن الحمدللہ ہم اپنے مقصد میں بہت حد تک کامیاب رہے۔ آپ نے پچھلے 5 دنوں سے جس طرح کے پروگرام آپ نے اٹینڈ کیے، جس طرح کی تقاریر آپ نے سماعت فرمائی، جس طرح کے خیالات کا یہاں اظہار ہوا، وہ آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ مختلف زاویے سے، مختلف طریقوں سے لوگوں نے اپنی بات کہی، اور سب نے بہت دردمندی کے ساتھ اپنی بات کہی۔ ہمارا ایک مقصد ہے، وہ مقصد یہ کہ ہم من حیث الامہ، بحیثیت مسلمان، اس ملک میں ایک باوقار قوم کی طرح، ایک عزت دار شہری کی طرح، اور ایک ذمہ دار شہری کی طرح ہم یہاں پہ زندگی بسر کر سکیں۔ ہم دین اور سیاست کو الگ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر دین سیاست سے الگ ہو جائے گا تو چنگیزی رہ جائے گی، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہم اس چنگیزی کے خلاف ہیں۔ ہم دین کو اخلاقیات کے دائرے میں، آدرش کے دائرے میں رکھنا چاہتے، سیاست کو آدرش کے دائرے میں، اخلاقیات کے دائرے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم دین اور سیاست میں تفریق نہیں محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تعلیمی فیلڈ میں بھی ہم دینی علوم اور دنیاوی علوم میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں۔ تو انہی جذبات کے تحت آپ لوگوں کو یہاں پر زحمت دی گئی تھی، اور یہ ہمارا یہ مشن انشاءاللہ یہ جاری رہے گا، اور یہ صرف اسی شہر میں نہیں، مختلف شہروں میں اس طرح کے پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ علی گڑھ میں ہے، کانپور میں ہے، لکھنؤ، کانپور میں، علی گڑھ میں ہو چکا ہے، لکھنؤ میں ہمارا منصوبہ ہے کرنے کا، بنارس میں ہمارا پروگرام اس طرح کا ہو چکا ہے۔ اور بہت خوشی کی بات ہے کہ مسلم عوام وہ بھرپور طریقے سے ہمیں تعاون دے رہے ہیں، اپنی حمایت سے ہمیں نواز رہے ہیں، اپنی دعاؤں سے ہمیں نواز رہے ہیں، اپنے خلوص سے نواز رہے ہیں۔ ان کی مکمل تائید ہمیں حاصل ہے۔ تو ہم ایک کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں ہم چاہتے ہیں آپ کا بھی تعاون رہے، آپ کی بھی بھاگیداری رہے، آپ کی بھی شرکت رہے اس میں۔ یہ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک بار جمع ہو جائیں کہ ہم کسی ملی مسئلے پر صحت مند گفتگو کر سکیں، اور جب کوئی صحت مند گفتگو ہوگی تو اس کی نتیجہ خیزی بھی سامنے آئے گی، اس کا رزلٹ بھی سامنے آئے گا۔ الحمدللہ ہمارے جتنے پروگرام ہوتے ہیں ایک نتیجے پر ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس نیت کے ساتھ ہم کر رہے ہیں وہ نیت ہماری قبول فرما لے، اور اس کے ان نتائج کو قبول فرما لے۔ میں
آج کے پروگرام کے اختتام پر تنظیم کے سیکریٹری برادر محمد سلمان صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اختتامی کلمات سے آپ کو نوازیں اور تنظیم کے آئندہ منصوبے اور تنظیم کے تعلق سے، تنظیم کے حوالے سے جو باتیں ہوں وہ آپ کو بتائیں۔ میں برادر محمد سلمان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اختتامی کلمات آپ کے سامنے پیش کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ رب العالمین کے بے پناہ شکر گزار ہیں جس نے ہم حقیر بندوں سے یہ 5 روزہ کانفرنس منعقد کرا دی، ورنہ یقین جانیے ہم کسی صورت سے اس کانفرنس کو منعقد کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ محض اللہ کا کرم اور آپ کی دعائیں ہیں جس کے سبب یہ کانفرنس بحسن خوبی انجام پذیر ہو رہی ہے۔ الحمدللہ آپ نے جس محبت، جس خلوص اور جس اپنائیت سے ہمارا تعاون کیا، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام مقررین کے، بالخصوص جناب ظفر یاب جیلانی صاحب کے جو آج ہمارے ڈائس پر تشریف فرما ہے، کہ ہماری دعوت پر آپ اتنی دور کا سفر طے کر کے تشریف لائے۔ اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن آپ کے علم میں آتا رہتا ہے کہ وقتاً فوقتاً پروگرام کراتی رہتی ہے۔ ہمارا جو ریگولر پروگرام ہے، جو ریگولر شیڈیول پروگرام ہے، اس کے مطابق ہر جمعہ کو دن میں 2:30 بجے سے خواتین کے لیے درس قرآن اور درس حدیث کا کلاس ہوتا ہے۔ ہر اتوار کو صبح 10 بجے سے درس قرآن مردوں کے لیے۔ ہر مہینے کے پہلے سنڈے کو ایک جلسہ عام طور پر اسی رنگولی گیسٹ ہاؤس میں یا سامنے کبھی لگن پیلیس میں خواتین کے لیے، اور ہر مہینے کے آخری سنڈے کو مردوں کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ ہر سال پچھلے 3 سالوں سے ہم لوگ یہ 5 روزہ اسلامی کانفرنس اور نمائش کا انعقاد کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ریگولر پروگرام جو ہو رہے ہیں، الحمدللہ اس میں آپ کا تعاون ہمیں حاصل ہے۔ سال گزشتہ ہم نے جونیئر فیلو گروپ بنا کر ایک پروگرام اناؤنس کیا تھا کہ اپنے کچھ نوجوان ساتھیوں کو جوڑنے کے لیے، اس میں ہمارے کچھ ساتھی ہمارے ساتھ جڑے۔ مقصد ہمارا نوجوانوں کو دینی تربیت دے کر انہیں دین اور دنیا کی تربیت فراہم کرنا ہے، تاکہ وہ جہاں کہیں بھی جائیں اپنے آپ کو بحیثیت مسلم پیش کر سکیں اور فخر کے ساتھ پیش کر سکیں۔ اس سال پھر ہم ایک نیا گروپ، ایک نیا بیچ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے فارمز یہاں کاؤنٹر پر دستیاب ہیں۔ 24 دسمبر تک آپ کو فارم بھر کر تنظیم کے آفس تقوی اسلامک اسکول میں جمع کرنے ہیں۔ وہ ہمارے ساتھی جن کی عمر 15 سال سے زیادہ ہے، وہ یہ فارم بھریں، فارم بھر کر ہمارے ساتھ جڑیں۔ یہ تحریک، یہ موومنٹ، یہ کام جو لے کر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا تعاون کریں۔ دوسرے، آپ کے علم میں ہے کہ تقوی اسلامک اسکول تنظیم نے قائم کیا۔ اس اسکول کو قائم ہوئے 1.5 سال ہو چکے ہیں۔ ان 1.5 سال کی مدت میں آپ نے جس محبت اور جس خلوص کے ساتھ ہمارا تعاون کیا ہے، وہ ہماری امید سے بہت زیادہ ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں آپ نے اپنے بچوں کو داخلہ کرانے کے لیے ہم سے رابطہ کیا، وہ ہماری امید سے کئی گنا زیادہ تھا۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہم نے کرائے کی ایک بلڈنگ میں ایک اسکول شروع کیا پچھلے سال، اور وہ پہلے ہی سال ہمارے پاس جگہ تنگ ہو گئی۔ ہم یہ سمجھ کر چل رہے تھے کہ کم از کم 2-3 سال تو ہم اس بلڈنگ میں چلائیں گے، پھر آگے کوئی راستہ دیکھیں گے۔ پہلے ہی سال ہمارے پاس جو جگہ تھی وہ تنگ ہو گئی، ہم نے کرائے پر دوسری بلڈنگ حاصل کی۔ دوسرے سال میں جو ایڈمیشن اتنے آئے
کہ وہاں ہمیں بیچ میں ایڈمیشن روکنا پڑا اور 500 سے زائد لوگوں کو ہم نے ایڈمیشن کے لیے واپس کیا. جو ہماری مجبوری تھی اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. آئندہ سیشن کے لیے جو کہ اپریل سے شروع ہونا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ایک بھی ایڈمیشن لے سکیں, لیکن ضرورت بھی ہے کیونکہ ابھی جو بچے ہمارے آگے جائیں گے تو پیچھے کلاس میں تو ایڈمیشن چاہیے ہی. اس لیے ہم ایک اور مکان کی تلاش میں ہیں. میں نے پرسوں بھی اناؤنس کیا تھا تو کئی ساتھیوں نے, ہمارے کئی بھائیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ مکان آپ کو مل سکتا ہے. اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی مکان بلڈنگ جس کے اندر 18-20 کمرے ہوں جہاں ہم اسکول چلا سکیں آپ ہمیں بتائیں, ہم کرایہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے دینے کو تیار ہیں. تنظیم نے ایک پروگرام بنایا ہے ریسرچ اینڈ پبلیکیشن ونگ کا, جو کہ پائپ لائن میں پڑا ہوا, اس کا پورا پروجیکٹ ہمارے پاس تیار ہے. ریسرچ اینڈ پبلیکیشن ونگ میں ہم کوشش کریں گے ایسی کتابیں جو کہ نایاب ہو چکی ہیں, کامیاب ہیں, یا پھر ایسی کتابیں جن کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کر کے لانا ہے. عربی میں کتابیں ہیں, فارسی میں کتابیں ہیں یا اردو میں کتابیں ہیں, ان کو اردو, ہندی, انگریزی دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرانے کا کام. اس کے علاوہ تحقیق کر کے ایسے مواد فراہم کرنے کا کام ریسرچ اینڈ پبلیکیشن ونگ میں کیا جائے گا جو دعوتی میدان میں کام آ سکیں, کارآمد ہوں. تنظیم ایک اسلامی میگزین بھی شروع کرنا چاہتی ہے. آج میڈیا کے فیلڈ میں ہمارا وجود بالکل صفر ہے, زیرو ہے, کہیں ہم نہیں ٹھہرتے میڈیا میں. لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے اپنی باتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے تنظیم ایک میگزین بھی شروع کرنا چاہتی ہے, ایک اعلیٰ معیاری میگزین جو کہ کسی کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کو انٹرسٹ لے کر پڑھے, اور اس میں ایسا مٹیریل فراہم کیا جائے جس سے غیر مسلمین کو بھی اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں. مسلمانوں کو کیا شکایتیں ہیں غیر مسلمین سے یا حکومتوں سے, اس کے بارے میں عام لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے. ورنہ یہ میڈیا تو اس طرح ہیمر کرتا ہے کہ سارے ایسا پوز کرتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ووٹ بینک کے لیے سب کچھ مسلمانوں کو دے دیتی ہیں, جبکہ سچر کمیٹی کی رپورٹ اور دوسری کمیٹیز کی رپورٹ سے واضح ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی پوزیشن دلتوں سے زیادہ خراب ہے. اسی طرح تنظیم نے میڈیا کے فیلڈ میں, الیکٹرانک میڈیا کی فیلڈ میں بھی تنظیم کا ارادہ ہے کام کرنے کا. فی الحال ہم جو اس میں کام کر رہے ہیں وہ صرف اتنا ہے کہ جو مختلف داعیان اسلام اور مفکرین کی ویڈیو, سی ڈی, ڈی وی ڈی وغیرہ کاپی کرا کر لوگوں میں ڈسٹریبیوشن اس کو مارکیٹ میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئندہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کو آگے بڑھاتے ہوئے لوکل لیول پر ایک چینل, اور پھر اللہ نے توفیق دی تو سیٹلائٹ چینل تک لے جانے کی کوشش کریں گے. تنظیم کے پاس اور بھی بہت سارے پروگرامز ہیں, لیکن سارے پروگرام کو ایک بار میں اگر ہم آپ کے سامنے کہیں گے تو کہیں گے یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں. اس لیے رفتہ رفتہ ایک ایک کام ہم کر کے آپ کو اگلی باتیں بتاتے جائیں گے. میں اس پروگرام کے اختتام پر بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب خلیق احمد خان صاحب کا, جنہوں نے نہ صرف اس 5 روزہ کانفرنس کے لیے اپنا یہ گیسٹ ہاؤس ہمیں فراہم کیا, بلکہ جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے خلیق احمد صاحب اپنا گیسٹ ہاؤس پیش کر دیتے ہیں. میں آپ تمام حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بھی جہاں بھی موقع ہو کوئی بھی تنظیم جو دین کے لیے, ملت کے لیے کوشاں ہو, اور آپ اس کا جو تعاون جس طرح کر سکتے ہیں خلیق احمد خان صاحب کی طرح کیجیے. خلیق احمد خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صرف آئی آر او کے لیے نہیں, کوئی بھی تنظیم ان کے پاس پہنچتی ہے, کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن, کوئی بھی ایسے موومنٹ کے لوگ جو ملت کے لیے کام کر رہے ہیں, خلیق صاحب انہیں فراہم کر دیتے ہیں. یہ جذبہ جس دن ملت کے لوگوں میں پیدا ہو جائے گا تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک دن سر اٹھا کر دنیا کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے. بس اسی کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں, بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں برادر مشتاق عامر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں. بہت بہت شکریہ سلمان صاحب. سلمان صاحب نے تکلف سے کام لیا ہے شکریہ ادا کرنے میں. میں تنظیم کی طرف سے اور خود
ذاتی طور پر میں تنظیم کے تمام کارکنان کا جو تنظیم کے فیلوشپ کے تحت وہ رہے ہیں، تربیت حاصل کر رہے ہیں، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص طور سے ہمارے گرلس ونگ کی جو بہنیں ہیں انہوں نے لڑکوں سے زیادہ کام کیا ہے. دیکھیے صرف امتحان میں ہی نہیں بلکہ اس میدان میں بھی انہوں نے بازی مار لی ہے. لڑکیوں نے بہت محنت سے دن رات کام کیا، اور یہ جو جلسہ آپ اتنا منظم دیکھ رہے ہیں، اتنا باوقار طریقے سے جو ہم نے پچھلے 5 دنوں سے یہ پورا جلسہ ہم نے منعقد کیا، اس میں ہمارے گرلس ونگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. گرلس ونگ کی سربراہ محترمہ اسماء شمس نے جس طرح سے کام کیا ہے، جس محنت اور لگن سے، وہ دوسری عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے نمونہ ہے، وہ مثال ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں تنظیم کے صدر جناب ضیاء الشمس صاحب کا شکریہ تو میں نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ وہ تنظیم کے سربراہ ہیں اور قائد ہیں ہمارے، لیکن جس طرح سے اپنی طبیعت، 2 مسئلے ان کے ساتھ ہیں، ایک وہ شوگر کے مریض ہیں، دوسرا ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے. اس کے باوجود بھی تمام طبی مشوروں کے باوجود کہ آپ آرام کریں، تمام ڈاکٹروں کی وارننگ کے باوجود کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی یا آپ کا شوگر بڑھ جائے گا، آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے، وہ انسولین لے کر کے وہ اپنا کام کرتے رہے اور دن رات لگے رہے، کہیں دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ کام کیا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کی اسی طرح حوصلہ ان کا بنائے رکھے، ان کا سایہ برقرار رکھے ہمارے اوپر. اور یہ بھی دوسروں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ ملی کاز کے لیے کس طرح سے کام کیا جاتا ہے. کم از کم ضیاء الشمس صاحب سے یہ میں نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے وقف کیا جاتا ہے کسی ایک کام کے لیے، کسی کاز کے لیے. برادر سلمان صاحب کو میں سپاہی مانتا ہوں، سپاہ سالار نہیں، کیونکہ سپاہی صرف حکم پر عمل کرتا ہے، وہ آگے پیچھے نہیں دیکھتا ہے. سلمان صاحب کی یہ خوبی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا کارکن بھی کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ تنظیم کے سیکریٹری ہیں، تنظیم کے ایک ذمہ دار ہیں، وہ اسی لیول پر اس کام کو کرتے ہیں. اور وہ ان کے کام میں جس طرح کی خلوص للہیت ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی تقلید، بہت بڑا نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جذبے کو برقرار رکھے. میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سلمان صاحب کی طرح اور بھی لوگ ہو جائیں. میں بھی بننے کی کوشش کرتا ہوں سلمان صاحب کی طرح، لیکن میں اندر سے تھوڑا سا بہت اتاولا، بہت مشتعل ہو جانے والا ہوں، تو یہ میری کمزوری ہے. لیکن یہ بہت خوبصورتی سے مجھے ہینڈل کر لیتے ہیں. یہ ان کا حوصلہ ہے اور یہ ان کی صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے صبر و تحمل کو اسی طرح باقی رکھے اور اس میں اضافہ کرے. حاضرین، میں نے اس پروگرام میں کئی بار آپ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، تقریریں ہوئیں، میں نے نظامت کی. تقریر اور نظامت کے دوران میرے زبان سے، میرے جملے سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی دل آزاری ہوئی ہو، تو میں اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. میں تہہ دل سے میں معافی مانگتا ہوں. اور اگر کوئی غیر شرعی، کوئی غیر اسلامی، کوئی عمل، کوئی قول یا کوئی ایسی کوئی بات میرے فعل سے ظاہر ہوئی ہو، تو میں سب سے پہلے اللہ رب العزت سے اور اس کے بعد میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. تو آپ میری اصلاح کے لیے، میری جو بھلائی کے لیے آپ میرے لیے دعا کریں. میں بہت بہت شکر گزار ہوں اپنے ٹیکنیکل اسٹاف کا. ٹیکنیکل اسٹاف سے وابستہ ہمارے لوگوں نے جس طرح سے کام کیا ہے، وہ پروفیشنل ہونے کے باوجود، پیشے ورانہ اپروچ رکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اس طرح سے کام کیا جیسے وہ اپنے گھر کا کام کر رہے ہوں. نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، انہوں نے ہر طرح سے بہت اچھے سے کام کیا. اور جو ذرائع ابلاغ کا یہ جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیچے لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور یا جو باہر ہیں جو لوگ، وہ ہم انہیں سی کیمرے کے ذریعے سے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، گیٹ پر دیکھ رہے ہیں کہ کون لوگ کھڑے ہیں. تو یہ پورا جو ایک نظام تھا اس کو چلانے میں ٹیکنیکل اسٹاف کا بہت بڑا رول رہا ہے. میں ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آخر میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو جنہوں نے عقل و شرب سے ہماری جو ہے خدمت کی. میری مراد جناب نوشاد علی ہاشمی صاحب ہیں. نوشاد علی ہاشمی صاحب نے چائے سے لے کر، پانی سے لے کر، کھانا، اس طرح سے انہوں نے اتنے منظم انداز میں انہوں نے اس کو ترتیب دیا کہ کسی مہمان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ایسا لگا جیسے ان کے اپنے مہمان ہیں، ایسا لگا ان کا اپنا کام ہے. اور
ان کی فیملی ذمہ داریاں، گھر کی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود بھی پروگرام میں وہ پوری جو ہے دل جمعی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ وہ انہوں نے پورا کام کیا. میں نوشاد علی ہاشمی صاحب کا میں شکر گزار بھی ہوں، انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان سے مطلب بھی ہوں کہ وہ اسی طرح سے وہ آئندہ بھی کام تنظیم کے لیے کرتے رہے. اور آخر میں جو سب سے بڑا میرا شکریہ ہے، تمام تشکرات سے بڑھ کر جو میرا شکریہ ہے وہ آپ کا، کہ آپ حضرات اگر نہ ہوتے تو یہ پروگرام بے رونق ہوتا، یہ بے مصرف ہو جاتا، بے مقصد ہو جاتا. لیکن آپ کی شمولیت اور آپ کی شرکت نے اس پروگرام کو بامقصد بنا دیا ہے. آپ کی آمد کا، روز روز کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور ایک سامع کا میں خاص طور سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جو اپنی بڑھی ہوئی عمر کے باوجود، اپنی ضعیفی کے باوجود، اپنی نقاہت کے باوجود وہ سب سے پہلے آتے رہے اور سارے پروگرام انہوں نے اٹینڈ کیے. میری مراد شہر کے معروف شاعر اور ہمارے بزرگ رہنما جناب حسیب رہبر صاحب سے ہے کہ حسیب رہبر صاحب اس وقت آ کر کے بیٹھ جاتے تھے جب کوئی نہیں ہوتا تھا. اور ایسا نہیں کہ ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، بہت سے کام ہیں. شاعر ہیں، شاعر بہت بڑا کام کرتا ہے، وہ اپنے اس درمیان یعنی کتنی غزلیں کہہ لیتے وہ، لیکن وہ موجود رہے یہاں پر، ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے اور ہم انہیں دیکھ دیکھ کے ہم حوصلہ پاتے رہے. تو سب کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں ابھی پروگرام ختم نہیں ہوا ہے، ایک رسم باقی رہ گئی ہے. آخر میں جو ہم اپنے مقررین کا جو اعزاز دیتے ہیں یا ان کی ہم ایک طرح سے ہماری ایک چھوٹی سی ایک ناچیز پیشکش ہوتی ہے ایک تہنیت نامہ دینے کی. تو آج کے جو ہمارے آخری مہمان مقرر ظفر یاب جیلانی صاحب ہیں، ان کو تہنیت نامہ پیش کرنے کے لیے میں شہر کی معروف ملی ادبی قانونی شخصیت اور الہ آباد ہائی کورٹ کے سینئر وکیل جناب محمد عبدالقدیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور جناب ظفر یاب جیلانی صاحب کو تہنیت نامہ پیش کریں. جناب ایم اے قدیر صاحب. بہت بہت شکریہ. قدیر صاحب تشریف رکھیں اسٹیج پر. بہت بہت شکریہ جناب ایم قدیر صاحب. میں آپ حضرات کا سب کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ یہ جو اسلامی کانفرنس کا سلسلہ جاری ہے، تیسری کانفرنس تھی سالانہ، یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ کے تعاون سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے اور آپ سب کی دعاؤں کے طفیل. انشاءاللہ یہ پروگرام اور یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. ایک بار پھر میں تنظیم کی طرف سے اور ذاتی طور پر میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.